اب ہم اللہ کا نام لے کر سورہ یوسف سے آغاز کر رہے ہیں، اور سورہ یوسف کا جو پس منظر ہے اس کے نزول کا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو شام کے علاقے میں رہتے تھے اور ان کے یہ بیٹے حضرت یعقوب جو پوتے ہیں وہ اسی علاقے میں آباد ہوئے، تو یہ بنی اسرائیل لے گئے۔ تو اس پورے یعنی اس کا پورا ایک مکمل جواب ہے جو اس صورت میں دیا گیا کہ شام سے مصر پہنچنے کے اسباب کیا بنے۔ بنیادی طور پر ایک واقعہ ہے، اس اعتبار سے یہ سورہ مبارک مصر کیسے چل بڑی منفرد شان کی ہے کہ ایک ہی نبی کے حالات پر مشتمل ہے اور قصص النبیین کا رنگ اس پر غالب ہے، لیکن یہ کہ اس میں بہت ہی حکیمانہ باتیں بیچ میں آ گئی ہیں اور بہت سی چیزیں جو ہیں سبق آموز ہیں، جس میں سب سے نمایاں چیز یہ ہے کہ جس طرح یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے یوسف علیہ السلام کو نکالا تھا، کنویں میں ڈالا تھا، اسی طرح آج جو مشرکین ان کی کوشش ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کنارے لگانے کی، قتل کر دیں یا کہیں جو ہے زمین میں بے دخل کر دیں۔ تو گویا ایک خاص طریقے سے ان کو اشارہ کر دیا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے یوسف کو تو بچایا، اور ایک دن سارے بھائی یوسف کے آگے جو ہے گردن جھکائے کھڑے تھے، تو معاملہ تمہارا اس سے مختلف نہیں ہوگا۔ چنانچہ فتح مکہ کے دن یہی پوزیشن تھی، اور عجیب بات یہ ہے کہ جب لوگ پیش ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات فرمائی کہ جو یوسف نے اپنے بھائیوں سے کہی تھی، میں تم سے وہی کہتا ہوں، لا تثریب علیکم الیوم، آج تم پر کوئی پکڑ نہیں ہے، کوئی گرفت نہیں ہے، تو جاؤ تم سب آزاد ہو۔ تو یہ اصل میں یعنی ایک سبق تو بہت نمایاں ہے، بہت صاف ہے، جو کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ دوسرا میرا اپنا ایک تاثر ہے، وہ آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں شروع ہی میں، کہ سورہ کاف کے جو مضامین ہیں ان کو سمجھنے کے لیے اس واقعے کو اگر ہم یا اس سورہ مبارکہ کو اگر ہم سمجھ لیں تو وہ ایک جسے کہتے ہیں نا ماسٹر کی کا کردار ادا کرتی ہے یہ سورہ مبارکہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے دو جو عالم ہیں جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ایک عالم تشریع ہے، ایک عالم تکوین ہے۔ تشریع وہ ہے جس کو ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے سامنے، اور جہاں جو بھی واقعہ ہوتا ہے اس کا کوئی سبب ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتے ہیں۔ بلب جل رہا ہے تو پیچھے کرنٹ ہے تب جل رہا ہے، یہ ہر شے کا ایک سبب ہوتا ہے۔ کوئی مر گیا ہے تو کیوں مرا، یہ چیز ہوئی ہے، حرکت قلب بند ہونے سے مر گیا، گردے ختم ہونے سے مر گیا، یہ معاملہ ہوا ہے۔ جبکہ تکوین کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مدت پوری ہو گئی تھی، اجل آ گئی تھی، اس نے مرنا تھا، گردے فیل ہوں نہ ہوں، دل بند ہو نہ ہو، اس نے مرنا ہی تھا، بس اس کی اجل پوری ہو گئی تھی۔ جیسے ہم نے سورہ آل عمران میں دیکھا، وہ منافقوں کو بات سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، وہ کہتے ہیں یہ نہ جاتے تو نہ مرتے۔ اللہ نے کہا نہ کیسے جاتے بھائی، جس نے مرنا تھا اس نے اتھے ہی جانا سی۔ تو یہ جو ہے نا یہ ہے تکوین، وہاں پہنچنا تکوین ہے، لیکن نظر تو وہ نہیں آتا وہ تکوین کیسے روح بعمل آتی ہے۔ تو اس کی ایک یوں سمجھے جتنا انسان کو سمجھایا جا سکتا ہے وہ اس سورہ مبارکہ میں بہت نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ انسان کیا سوچتا ہے، کیا ارادے باندھتا ہے، کیا کام اپنی کس نیت کے تحت کرتا ہے، اللہ کے منصوبے میں وہ کام کس طرح فٹ ہو رہا ہوتا ہے۔ یہ اگر آپ ذہن میں رکھ کے اسے پڑھیں گے تو بہت آسانی سے یعنی ایک آپ کا وہ بن جائے گا، ذہن بن جائے گا، سوچ کا زاویہ بن جائے گا، پھر چیزوں کو اس طرح دیکھنے کا آپ کے اندر یہی ایمان ہے۔ ایمان کس شے کا نام ہے؟ ایک خاص سمجھ کا نام ہے، ایک خاص علم کا نام ہے۔ بس یہ اگر سمجھ اور علم انسان کو حاصل ہو گیا تو اس کی جو تھنکنگ ہے وہ اس ایمان کے تابع ہو گئی۔ اب وہ جب کسی شے کو دیکھے گا تو ایک اس کا ظاہر ہے، ایک اس کا باطن ہے، ایک ہمیں نظر آ رہا ہے، پھر وہ سوچے گا پتہ نہیں اس کے پیچھے اللہ کا کیا منصوبہ ہے۔ تو بس یہ چیز ہے کہ جو اسے ایمان والا بنا دیتی ہے۔ اس کے مقابلے میں جس کے دل میں ایمان نہیں ہے وہ صرف ظاہر دیکھے گا، وہ اس کا باطن نہیں دیکھ سکے گا۔ یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا، یہ دنیا کے بھی ظاہر سے واقف ہیں، اس کا باطن نہیں دیکھیں گے۔ تو بس یہ سوچ انسان کی یوں بن جائے کہ بھئی ایک میرا منصوبہ ہے، ایک اللہ کا منصوبہ ہے۔ اب میرا منصوبہ پتہ نہیں اللہ کے کس منصوبے میں فٹ ہو رہا ہے، کیا ہو رہا ہے، بس یہ ہیں جو دیکھنے کی اور سوچنے کی بات ہوتی ہے۔ الف لام را تلک آیات الکتاب المبین، یہ آیات ہیں ایک واضح کتاب کی، کلیئر کتاب جس کے اندر کوئی ابہام نہیں ہے، جلیبی نہیں ہے، بہت بالکل واضح ہے۔ انا انزلناہ قرآنا عربیہ، بے شک ہم نے اسے قرآن عربی بنا کے اتارا ہے۔ ہم نے یعنی ظاہر ہے اللہ کا کلام ہے، مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو آدمی کی سوچ ہوتی ہے وہ اس کی جو بھی زبان ہوتی ہے اس کے تابع ہوتی ہے، تو اللہ کی سوچ تو مطلق ہے، تو اللہ نے اس کو پھر قرآن عربی بنا کے اتارا۔ لعلکم تعقلون، تاکہ تم سمجھو، یہ تمہاری سمجھ کے لیے اسے عربی زبان میں بنا کے اتارا۔ اس کا مطلب ہے لوگوں کو سمجھانا اہم ہوتا ہے، کوئی ایسی بولی بولنا جو لوگوں کے پلے ہی نہ پڑے۔ لوگ یہ تو کہہ دیں گے بہت بڑے علامہ صاحب ہیں،
اتنے موٹے موٹے الفاظ استعمال کرتے ہیں، سارے سر سے گزرتے ہیں گولوں کی طرح، لیکن سمجھ کخ نہ آئے تو کیا فائدہ؟ تو اصل مطلوب و مقصود جو ہے لوگوں کو سمجھانا ہے۔ لعلکم تعقلون، نحن نقص علیک احسن القصص، ہم آپ کو سناتے ہیں ایک بہت اچھا بیان۔ قصہ تو ذرا وہ دوسری چیز ہوتی ہے، یہ ذرا قصص ہے، بیان ہے، ایک واقعے کو نیریٹ کرتے ہیں۔ بما اوحینا الیک ھذا القرآن، جیسے کہ ہم نے آپ کی طرف اس قرآن کو وحی کیا ہے، اور بھی بہت سی باتیں بتائیں تو یہ واقعہ بھی آپ کو سناتے ہیں۔ وَإِن كُنْتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اور اس سے پہلے آپ کو کوئی خبر نہیں تھی، آپ ان لوگوں میں سے تھے جن کو کوئی خبر نہیں ہوتی، تو آپ کو بھی خبر نہیں تھی۔ اب یہاں سے وہ واقعہ شروع ہو رہا ہے، لیکن یہ ابتدا یہ جو حصہ ہے ابھی پہلے رکوع کا باقی جو رہ گیا ہے، اس میں اس کا ایک خلاصہ پیش کر دیا، باقی اس کے بعد آ رہے ہیں۔ اذ قال یوسف لأبیہ، یا اس کی ایک تمہید باندھی۔ اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت انی رأیت احد عشر کوکبا، یاد کرو جب یوسف نے اپنے والد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہا، ان کے یہ 12 بیٹے تھے، یہ یعنی جو 2 ہیں یوسف علیہ السلام اور بنیامین جو ہیں یہ ایک ماں سے ہیں، باقی دوسری ماؤں سے، تو اپنے والد سے کہا یا ابتی، ابا جان، انی رأیت احد عشر کوکبا، میں نے دیکھا ہے کہ 11 ستارے ہیں، والشمس والقمر رأیتہم لی ساجدین، اور میں نے سورج اور چاند کو دیکھا ہے کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ سجدہ کس طرح کر رہے ہیں، یہ اب سورج اور چاند کیسے سجدہ کریں گے، یہ کوئی ہمیں تو نہیں سمجھ میں آئے گا، لیکن انہوں نے کچھ دیکھا، جو کچھ بھی خواب میں دیکھا اس کو، یا ان کا اپنا احساس تھا کہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں، تو وہ بیان کر دیا والد صاحب کے آگے۔ یار اس کی آواز کدھر؟ قال یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، فوراً حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا کہ اے میرے بچے، یہ واقعہ اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے پیش نہ کرنا، تو وہ تمہارے خلاف کوئی چال چلنے لگیں گے، کوئی تدبیر کرنے لگیں گے۔ اب یعنی اس وقت اتنے تو وہ بھائی بھی سمجھدار ہیں کہ وہ سمجھ جائیں گے۔ اب اصل میں سمجھ کیوں جائیں گے؟ اس کا کوئی بیک گراؤنڈ ہے، اس کے بغیر نہیں سمجھ سکتا۔ یہ جو پیشن گوئیاں ہوتی ہیں نا، یا یہ جو تعبیریں ہوتی ہیں، خوابوں کی تعبیریں، وہ جب تک وہ بیک گراؤنڈ آپ کے ذہن میں نہ ہو آپ نہیں کر سکتے۔ بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ بیک گراؤنڈ وہ خواب کا نہیں، اور بیک گراؤنڈ ہے کہ بھئی نبوت چلتی ہے اور یہ نبوت نبی کے خاندان میں رہے گی، تو اب سب منتظر ہوں گے اپنی جگہ پہ کہ یعقوب علیہ السلام کے بعد نبوت کس کو ملنی ہے۔ تو یہ خواب تو بہت کلیئر ہے اپنی تعبیر کے اعتبار سے، تو وہ سمجھ جائیں گے کہ ان کو ملنی ہے۔ تو وہ ذرا تھوڑا، جیسے شیطان کو ضد آدم علیہ السلام سے پیدا ہوئی تھی، تو کسی بھی انسان کے دل میں، اور یہ نیکی کے تحت ہے، یہ کوئی دشمنی والی نہیں ہے، لیکن وہ جو بھی ہیں وہ ان کے دلوں میں پیدا ہو سکتی ہے، تو وہ تیرے خلاف کوئی نہ کوئی پھر داؤ چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، بے شک شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ، اب انہوں نے تعبیر بتا دی، اس طرح تیرا رب تجھے برگزیدہ کر دے گا، پسندیدہ بنا دے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور تجھے وہ چیزوں کے تہ تک پہنچنے کا، یا اس کی تعویل انجام بتانے کا، یا تعبیر اس کی حقیقت بتانے کا اللہ تعالیٰ تجھے علم دے گا۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور تجھ پر اپنی نعمت پوری کرے گا، وَعَلَىٰ آلِ یعقوب، اور یعقوب کے گھرانے پر پوری کرے گا، كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، جیسے کہ اس نے پورا کیا اپنا یہ انعام اپنے تیرے والدین پر، تیرے ماں باپ پر، اس سے پہلے ابراہیم اور اسحاق پر، یعنی تیرے باپ دادے پر بلکہ کہنا چاہیے، ابویک، تیرے باپ دادے پر، ابراہیم اور اسحاق۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ اب میں آپ کو ایک بات بتاؤں، مجھے تقریباً 30واں 31واں سال ہے جو دورہ ترجمہ قرآن کرتے ہوئے، باقی بھی آدمی پڑھتا رہتا ہے۔ ایک سوال ذہن میں اسی سال آیا، اس سے پہلے کبھی نہیں ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ سورہ یوسف میں بھی اور سورہ انعام میں بھی یہ علیم حکیم کا جوڑا 4 مرتبہ آیا ہے، 4 مرتبہ وہاں بھی آئے ہیں، 4 مرتبہ یہاں بھی آئے ہیں، لیکن ایک ترتیب فرق ہو گئی ہے۔ یہاں پہ جب 4 مرتبہ آیا، چاروں دفعہ علیم حکیم آیا، وہاں بھی 4 مرتبہ آیا، چاروں دفعہ حکیم علیم آیا۔ اب ایک سوال تو کھڑا ہو جائے گا کہ بھئی یہ ترتیب کیوں بدل گئی؟ اس کا مطلب ہے اس ترتیب کے بدلنے کا کوئی تعلق سورت کے مضامین کے ساتھ ہے۔ اب وہ آپ ڈھونڈیں، پتہ نہیں اب یہ جواب کب ملتا ہے، ابھی مجھے تو نہیں ملا، آپ کو میں نے اس لیے سوال کھڑا کر دیا، آپ بھی سوچنا شروع کر دیں۔ تفسیروں میں نہیں ملے، ظاہر ہے اس کا جواب وہ دے گا جس کے ذہن میں یہ سوال کھڑا ہوگا، جس کے ذہن میں ایک سوال ہی نہیں کھڑا ہوگا وہ کیوں اپنے صفحے کالے کرے گا، اور بنیاد کیا بنے گی؟ تو اس وجہ سے یوں جب آپ سوچ شروع کرتے ہیں، کبھی پڑھتے ہوئے، تلاوت کرتے ہوئے، گزرتے ہوئے، وہ کوئی ہو سکتا ہے وہ کوئی چوتھا مقام ہو جہاں سے اس جو ہے نا یہ گتھی سلجھ جائے،
تو اس طرح آدمی جب دیکھتا رہتا ہے، ضروری نہیں کہ ایک ہی وقت میں ساری چیزیں آپ کے ذہن میں آ جائیں، آہستہ آہستہ آتی ہے۔ یہ بھی جیسے قرآن تنزیلاً نازل ہوا ہے تو سمجھ بھی تنزیل سے ہی آتی ہے، آہستہ آہستہ، مطلب تدریج سے آتی ہے۔ ان ربک علیم حکیم، بے شک تیرا رب علم والا، حکمت والا ہے۔ لقد کان فی، اب یہاں سے وہ واقعہ اپنی پوری ترتیب کے ساتھ شروع ہوتا ہے۔ لقد کان فی یوسف و اخوتہ آیات للسائلین، بے شک یوسف اور اس کے بھائیوں کے قصے میں سوال کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ وہ جنہوں نے پوچھا ہے کہ بھئی وہ ادھر کیوں، ان کے لیے بہت نشانیاں ہیں۔ اچھا، وہ کئی نشانیاں ہو سکتی ہیں، ایک تو میں نے آپ کو بتا دی جو موٹی ہے، کہ اس کے یعنی آخر تمام تر سازشوں کے باوجود اللہ کا منصوبہ پورا ہوا اور شیطان کا منصوبہ ناکام ہوا۔ اذ قالوا لیوسف واخوہ احب الی ابینا منا، جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی والد محترم کو ہم سے زیادہ عزیز ہیں، محبت ہے انہیں ان سے زیادہ۔ سب سے چھوٹے تھے دونوں، 11واں 12واں نمبر، وہ یہ 11ویں نمبر پہ ہیں، چھوٹا بھائی بنیامین جو ہے 12ویں نمبر پر ہے، تو چھوٹوں سے ویسے بھی پیار زیادہ ہوتا ہے، تو اس سے وہ ان کو پہلے ہی جلن تھی، یعنی وہ دوسرے جو بھائی تھے وہ پہلے ہی ذرا اس سے اس چیز سے جلتے تھے۔ ویسے بھی یہ سگے سوتیلے کا بھی مسئلہ نہیں ہوتا ہے، اگر ایک بیٹے سے آپ زیادہ کر رہے ہوں تو دوسروں کو تھوڑا اس پہ جو ہے نا اریٹیشن ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، حالانکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، فوج ہیں، یعنی عصبہ کا یہ مطلب یہاں پہ سمجھ لیجئے ایک جیسے اکٹھ ہے ہمارا، تو اس زمانے میں تو جس کے بیٹے ہوں وہی، ڈیفنس فورس بھی وہی ہے، اور یہ کہ اکنامک فورس بھی ساری وہی ہے، تو اس اعتبار سے ہماری زیادہ قدر و قیمت بنتی ہے۔ اِنَّ أَبَانَا لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، بے شک ہمارے والد، اب دیکھیے یہاں پہ اگر اس کا واضح ترجمہ کیا بنے گا، واضح طور پر گمراہی پر ہیں، تو یہ گمراہی وہ نہیں ہے کہ ہدایت جو اللہ نے دی ہے اس سے ہٹے ہوئے ہیں، مطلب یہ ہے کہ کامن سینس یہ نہیں ہے جس پر کہ وہ چل رہے ہیں۔ جو بیٹے طاقتور ہیں ان کی طرف ان کی محبت اور التفات زیادہ ہونا چاہیے۔ اقتلوا یوسف، کہا جی یہ بانسری بند کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، بانسی ختم کرو، یوسف کو قتل کرو، اور او اطرحوہ ارضا، یا اسے کسی ایسی زمین میں ڈال آؤ، پھینک دو دور کے کسی ملک میں، یخلو لکم وجہ ابیکم، تاکہ تمہارے لیے خالی ہو جائے تمہارے والد کا چہرہ۔ مطلب دیکھیں اس کے پیچھے بھی نیکی کا جذبہ ہے، والد کی محبت ہماری طرف ہو جائے، اور وہ ذرا جو ہم محروم ہیں والد کی محبت سے، تو وہ اس سے جو ہے وہ تلافی ہو جائے۔ وَتَكُونُ مِن بَعْدِهِ قَوْمًا صَالِحِينَ، اس کے بعد نیک بن جانا، یہ ایک غلطی کر کے پھر توبہ طائب ہو کر، اچھا یہ بھی شیطان چکر دیتے ہیں کہ بس یہ ایک، لیکن اس کا وشیس سرکل ایسا ہوتا ہے پھر بندہ نکل نہیں سکتا ہے، ایک دفعہ پھنسا تو پھر چلتا ہی چلا جاتا ہے، لیکن پہلا قدم اس بنیاد پہ اٹھاتا ہے کہ بس یہ غلطی کر کے میں واپس آ جاؤں گا۔ قال قائل منہم، کہا ان میں سے ایک کہنے والوں نے، بھائی یہ بھی بھائی ہیں، سارے بھائی برابر، جیسے 5 انگلیاں برابر نہیں تو سارے برابر نہیں، تو ان میں سے ایک نے کہا لا تقتلوا یوسف، یوسف کو قتل نہ کرو، والقوہ فی غیابۃ الجب۔ اب دیکھیے جب یہ ہوتی ہے اسٹیبلشمنٹ کی مجبوری سمجھ لیں یا جو بھی کہہ لیں، کہ اب مسئلہ یہ ہے کہ 10 بھائی ایک طرف ہو گئے، ایک ان کو روک نہیں سکتا، نہیں تو وہ کہیں گے ٹھیک ہے اینو ہی فارغ کرو، کیونکہ راز تو فاش ہو گیا ہے، یہ زندہ رہا تو ہم بھی نہیں بچیں گے، تو چلو اینو ہی جان دو۔ تو وہ جتنا کر سکتا تھا اتنا اس نے کیا کہ قتل تو کم از کم نہ کرو، تو کسی یعنی تھوڑا ڈائیورٹ کر دیا کہ کسی کنویں میں ڈال دو، فی غیابۃ الجب، کسی گمنام کنویں میں ڈال دو، یلتقطہ بعض السیارہ، مسافر سفر کرتے رہتے ہیں، جو بھی قافلے آتے جاتے رہتے ہیں، وہ پانی لینے کوئی آئے گا یہ ملے گا تو کم از کم زندہ بچ جائے گا، اٹھا کے لے جائیں گے، ہمارے سر سے وبال بھی ٹل جائے گا مصیبت، اور یہ کہ کسی یعنی یہ بھی زندہ رہے گا۔ ان کنتم فاعلین، اس کے یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ وہ یہ بھی نہیں چاہتا، لیکن اب مجبور ہو گیا ہے، اگر تم نے کرنا ہی ہے تو پھر یہ کرو، وہ نہ کرو جو تم نے ٹھانی ہے، تو پھر کرنا ہی ہے تو یہ کرو۔ قالوا یا ابانا ما لک لا تامنا علی یوسف، اب وہ آ گئے اپنی ارادہ باندھ کر والد صاحب کے پاس۔ اب آپ دیکھیے جو بندہ کسی ایجنڈے پہ ہوتا ہے تو آتا کیسے ہے، یعنی یہ بھی ایک نشانی ہے، آپ کو سبق اللہ تعالیٰ پر دکھا رہے ہیں۔ اب والد کے پاس آئے اور آ کے کہا اے ابا جان کیا بات ہے، آپ یوسف کے معاملے میں ہمارے اوپر اعتبار ہی نہیں کرتے، یہ جسے ہمیں کہتے ہیں نا آگے سے آنا، تو وہ آگے سے آئے۔ وَإِنَّا لَهُ لَنَاصِحُونَ، جبکہ ہم اس کے جو ہیں بہت خیر خواہ ہیں، اس کی جو ہے نا ہم چاہتے ہیں اس کی بھی کوئی تربیت ہو، کوئی سرد گرم چشیدہ ہو جائے، اور کچھ جو اس کے مسلز بنے، یہ گھر لیٹے لیٹے تو یہ بالکل ہی جو ہے نا وہ ممی ڈیڈی قسم کی چیز بن جائے گا، تو اسے ہمارے ساتھ ذرا بھیجیں، کچھ بھاگ دوڑ کرے۔
ارسلہ معنا غدن، کل اسے ہمارے ساتھ بھیج دیں، یرتع و یلعب، کھا پی لے گا، کھیل کود لے گا۔ اب اس وقت ظاہر ہے جنگل میں آپ جائیں، جو بھی پھل فروٹ ہوں گے، جنگلی جو بھی میوہ جات ہیں، تو ان سے بھی استفادہ ہو جائے گا۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، باقی آپ کیوں فکر کرتے ہیں، ہم اس کی حفاظت کریں گے، اتنی بڑی فوج ہے ہم ہیں نا، تو بس آپ فکر نہ کریں۔ قَالَ إِنِّي لَيَحْزُنُنِي أَن تَذْهَبُوا بِهِ وَأَخَافُ أَن يَأْكُلَهُ الذِّئْبُ، انہوں نے کہا کہ مجھے بس ایک اندیشہ ہے کہ تم اسے لے کے چلے جاؤ، اور ڈرتا ہوں اس بات سے کہ کہیں اسے کوئی وہ جو ہے بھیڑیا کھا نہ جائے۔ إِنَّا إِذًا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، الزام نہیں دیا، یعنی تم کسی اور کام میں لگے ہو، اس سے تم غافل ہو اور بھیڑیا پیچھے سے کھا نہ جائیں، یہ ڈر ہے مجھے، یعنی تم احتیاط کرو تو پھر ٹھیک ہے۔ قالوا لئن أكله الذئب، انہوں نے کہا اگر اسے بھیڑیا کھا جائے، ونحن عصبة، جبکہ ہم ایک پورا جتھا ہیں، اس زمانے میں یہی کہا جا سکتا ہے، آج کل یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہم میٹھ بھی طاقت ہیں، ٹھیک ہے نا، تو پھر بھی اگر کوئی ہو جائے تو پھر تو ہم بڑے نکمے ہیں، ہم تو پھر بڑے ٹوٹے میں ہیں، بڑے خسارے میں ہیں۔ فلما ذهبوا به، تو اب جب انہیں شیشے میں اتار کر تو یوسف علیہ السلام کو لے گئے، وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غِيَابَةِ الْجُبِّ، اور اس بات پر ان کا اجماع ہو گیا، سب کا اتفاق رائے ہو گیا کہ اب اس کو ڈالنا ہے، یعنی وہ قتل والا منصوبہ جو ہے وہ کینسل ہوا، تو ڈالنا ہے اس کو کسی اندھے کنویں میں۔ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، اس موقع پر ہم نے وحی کی یوسف کی طرف۔ اب وحی کیسے کی، فرشتہ بھیجا، دل میں ڈالی بات، کوئی کشف ہوا، کیا ہوا، یہ سب وحی ہی کے صورتیں۔ لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، یوسف تو ان کے اس کام کو ایک دن جتلائے گا۔ اب اصل میں یہ تسلی ہے کہ تو ضائع نہیں ہوگا، ایک دن تو جتلائے گا انہیں۔ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور انہیں پتہ نہیں، اس وقت پتہ نہیں ہوگا یا ابھی انہیں پتہ نہیں چلا کہ یہ اللہ نے وحی کر دی، دونوں معنی ہو سکتے ہیں۔ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، یہ کام کر کے اب وہ والد صاحب کے پاس شام کو واپس آئے۔ اب بیانیہ بنانا ہے، تو بیانیہ جو انہوں نے بنایا وہ یہ ہے۔ اب اپنے والد صاحب کے پاس آئے اندھیرے میں۔ اب یہ دیکھیے اندھیرے میں کیوں آئے، دن کو کوئی فیس ریڈنگ کا امکان ہے، اچھا اس زمانے میں بجلی تو تھی نہیں، جو بھی اندھیرا ہے تو اب یعنی ہماری باڈی لینگویج کو کم از کم وہ نہ دیکھ سکیں، جو بھی ہمارے اس سے کوئی انہیں پتہ نہ لگے، تو اندھیرا ڈال کے پھر آئے، یبکون، اور روتے ہوئے آئے، رو رہے تھے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ابا جان، انا ذہبنا، ہم تو چلے گئے، نستبق کو دوڑ لگانے، دوڑ کا مقابلہ تھا، جنگل میں گئے تھے، ذرا وہ بھی ایک میلے کی کیفیت ہوتی ہے، تو ہم دوڑ لگانے چلے گئے۔ وَتَرَكْنَا يُوسُفَ عِنْدَ مَتَاعِنَا، اور یوسف کو اپنے سامان کے پاس چھوڑ گئے، وہ جو بھی لکڑیاں شکڑیاں ہیں، جو بھی میوہ جات جمع کیے تھے، تو یوسف کو وہاں چھوڑ گئے۔ فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ، تو اسے کھا گیا، وہ بھیڑیا کھا گیا اسے۔ انہیں اس معاملے میں کوئی زیادہ دماغی تردد کرنے کی ضرورت نہیں پڑی، بہانہ بنایا، یعقوب علیہ السلام نے خود کہہ دیا تھا، تو انہوں نے کہا جی وہ جو آپ نے سوچا تھا وہ ہو گیا بدقسمتی سے، اب ہم کیا کر سکتے ہیں۔ وَمَا أَنْتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا، اور آپ تو ہماری اس بات کا اعتبار نہیں کریں گے، وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر ہم سچے بھی ہوں۔ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، اور اس پر مستزاد وہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو قمیص تھی، اور اس کے اوپر کسی شے کا خون لگا کے بھی لے آئے۔ یعنی یہ خون، جھوٹا خون لگانا کوئی نئی روایت نہیں ہے، جو ہمارے ہاں فائرنگ ہوئی ہے یہ خون ہے، وہ بعد میں پتہ لگے بکرے کا خون ہے، تو اسی طرح وہ بھی کوئی خون لگا کے جو ہے وہ لے آئیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ ساری ان کا جو ہے نا نریٹو سنا، اور اس کے بعد کہا کہ تمہارے جی نے تمہارے لیے ایک بات بہت آسان بنا دی ہے۔ فَصَبْرٌ جمیل، تو اچھے طریقے سے خوبصورت صبر کرنا ہے۔ اچھا یہ اس کا کیا مطلب ہے کہ یعقوب علیہ السلام یہ بات سوچ بھی سکتے ہیں کہ یوسف قتل ہو سکتا ہے یا بیڑیا اسے کھا سکتا ہے؟ پہلی بات یہ کہ وہ خواب ذہن میں لائیں، اس میں تو واضح بشارت ہے کہ یہ نبی بنے گا، تو کیسے اس سے پہلے یہ کام ہو سکتا ہے؟ دوسری بات یہ کہ بھائیوں نے سجدہ کرنا ہے، وہ کام ابھی ہوا ہی نہیں، تو کیسے وہ مر سکتا ہے؟ اور تیسری بات یہ کہ اس کے لیے کوئی نبیوں والے حواس کی ضرورت نہیں ہے، یہ تیسری بات سمجھنے کے لیے کہ وہ کس نسل کا بھیڑیا ہے جو قمیض کو تو مطلب ناخن بھی نہ لگائے، بیچ سے بندہ نکال کے کھا جائے۔ اتنے تو سلیقے سے جو ہے بچہ ٹافی نہیں کھاتا جس طرح یہ بھیڑیا جو ہے بندہ کھا گیا۔ تو یہ بالکل یعنی سرکمسٹانشل ایویڈنس بھی ایسے تھے کہ یہ کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا، لیکن اب قریدنے کا فائدہ وہ خود جانتے تھے اس خواب کے نتیجے میں کہ اب تعویل الاحادیث وہ چیز ہے
کہ جو سکھانی ہے اب اللہ نے تو وہ کیسے سکھائے گا ہم نہیں جانتے، کیونکہ اس کا تعلق تو دنیا سے ہے۔ اب یہاں اس بات کو سمجھ لیں کہ یوسف علیہ السلام اگر مصر پہنچے ہیں وہ عزیز مصر کے پاس یا اس کی بیگم کے پاس، تو وہ کوئی دین سیکھنے تو نہیں پہنچے۔ اس پر ایک دفعہ پھر غور کر لیں، مصر وہ دین سیکھنے تو نہیں گئے، تعویل الاحادیث سیکھنے گئے۔ تعویل الاحادیث اب پھر کیا ہو گئی؟ یہ دنیا کا سینس، یا زیادہ سے زیادہ آپ کہیں ڈپلومیسی، ڈپلومیٹک لینگویج، اس سے زیادہ کیا ہے؟ یا باتوں کی طے جو بھی ہے، یا خوابوں، ہم نے تو خوابوں کی تعبیر میں پھنس کے رہ گئے نا، تو بات اس سے آگے کی ہے۔ خوابوں کی تعبیر کیا زلیخا نے سکھانی تھی؟ اس کے لیے کوئی کامن سینس چاہیے اس لیول کا، تب وہ خوابوں کی تعبیر بھی آپ سمجھ سکیں گے۔ قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل واللہ المستعان علی ما تصفون۔ باقی جو تم نے کچھ آ کے جو کچھ بیان کیا ہے اس پر اللہ ہی کی پناہ مانگی جا سکتی ہے، اسی سے مدد مانگی جا سکتی ہے۔ یہ ایک سین ہے، ہو گیا۔ اب اگلا سین آ گیا، وجاءت سیارۃ فارسلوا واردہم فادلی دلوا، اور آیا ایک قافلہ۔ اب قافلے نے آ کے پانی دیکھا، ادھر قیام کیا، پھر انہوں نے اپنا وہ ڈول ڈالنے والا بھیجا، ساقی بھیجا جس نے پانی نکال کے لانا تھا، وہ جو مشکیزہ نہیں بھر کے لاتا وہ بھیجا۔ قال یا بشرا ھذا غلام، اس نے وہ جو ڈول ڈالا ہوگا اس کے ساتھ یوسف علیہ السلام لٹک کے اوپر آ گئے، وہ اس نے شور مچایا، اوے یہ تو ایک لڑکا ہے۔ وَأَسَرُّوهُ بِضَاعًا، لشکر وہ قافلے والوں نے اس کو، یوسف علیہ السلام کو تجارت کا سامان سمجھ کے اپنا چھپا لیا کہ اس کو بھی بیچیں گے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ بِمَا يَعْمَلُونَ، جو کچھ وہ کر رہے تھے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہے۔ وَشَرَاهُ بِثَمَنٍ بَخْسٍ دَرَاهِمَ مَعْدُودَةٍ، اور انہوں نے اسے بیچ دیا چند چوانیوں کی حقیر قیمت کے عوض، چند چوانیاں وصول کر کے انہوں نے بیچ دیا۔ اب اس پہ دو آراء مفسرین نے دی ہیں۔ ایک رائے یہ ہے کہ جی اس سے یعنی وہ جب پتہ چلا یعقوب علیہ السلام کے بیٹوں کو تو وہ پہنچ گئے اور انہوں نے جا کے ان سے حقیر مول وصول کر لیے، ایک یہ رائے ہے۔ دوسرا یہ کہ انہوں وہ جو قافلے والے لے گئے تھے انہیں مفت میں ملا تھا تو انہوں نے جا کے جلدی جلدی مصر میں بیچ دیا کہ کوئی اس کے اصل مالک جو ہے نا یا جو اس کے وارث ہیں وہ نہ پہنچ جائیں، تو انہوں نے جو قیمت ملی اس قیمت پہ بیچ دیا۔ وَقَانُوا فِيهِ مِنَ الزَّاهِدِينَ، اور اس معاملے میں وہ تھے بھی قناعت کرنے والے، یعنی جلدی سے معاملہ چکتا کرنے والے۔ یہ جو عام نفسیات ہوتی ہے جو جسے کہتے ہیں نا چوروں کے کپڑے ڈانگوں کے گز، تو وہ اس عوض جو ہے اسی طرح انہوں نے بیچ دیا۔ وَقَالَ الَّذِي اشْتَرَاهُ مِن مِّصْرَ لِامْرَأَتِهِ أَكْرِمِي مَثْوَاهَا، اور وہ شخص جس نے اسے مصر میں خریدا، عزیز مصر جو بڑا وہاں کا کوئی عہدیدار تھا، وزیر تھا، بڑا وزیر تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے رکھو، چاؤ سے رکھو اسے، اور یہ کہ عسیٰ ینفعنا، امید ہے کہ یہ ہمیں نفع پہنچائے گا، بہت وارے کا مل گیا ہے تو یہ ہم اسے پال پوس کر بیچیں گے تو نفع ہو جائے گا۔ او نتخذ، یا یہ کہ گھر کے کام کاج کرے گا، او نتخذہ ولدا، اور اگر یہ باصلاحیت نکلا تو بیٹا ہی بنا لیں گے۔ یہ کہتے ہیں کہ ان کی اولاد نہیں تھی تو اس نے کہا چلیں اسی کو بیٹا بنا لیں گے۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اب یہاں سے وہ بات سمجھ آئی، اس طرح ہم نے یوسف کو زمین میں ٹھکانہ دے دیا۔ کیوں یہاں پہنچایا؟ وَلِنُعَلِّمَهُ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، تاکہ ہم اسے سکھائیں حدیثوں کی طے، یعنی بات کی طے تک پہنچنے کا ہنر سکھا دیں اسے۔ وَاللَّهُ غَالِبٌ عَلَىٰ أَمْرِهِ، اللہ اپنے کام پر غالب ہوتا ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی۔ تو تعویل الاحادیث سکھانا پروجیکٹ کس کا ہے؟ اللہ کا۔ پورا کس نے کیا؟ دشمنوں نے۔ ان میں سے ایک کی بھی وہ نیت نہیں تھی جو اللہ تعالیٰ کا کام کی نیت ہونی چاہیے۔ بھائیوں نے اپنی نفرت میں جا کے پھینکا، قافلے والوں نے اپنے لالچ میں جا کے بیچا، اور عزیز مصر نے اپنی تما میں خریدا۔ اب وہ جس نے رکھا ہے گھر میں اور بہت ہی اچھے طریقے سے پالا ہے، اس کی نیت کیا تھی وہ آگے آ رہی ہے، لیکن یوسف کی عیاشیاں بھی ہیں اور جو اللہ کا کام ہے وہ بھی ہو رہا ہے۔ اب یہ لوگوں کو نہیں پتہ لگتا، وہ جو کہتے ہیں نا وہ انہوں نے داؤ چلا اور اللہ نے بھی داؤ چلا، تو اللہ داؤ اس طرح نہیں چلتا جس طرح لوگ داؤ چلتے ہیں۔ اس کے لیے ایک اور آیت ہے، وہ کہیں 27ویں پارے میں آئے گی، فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ، جو لوگ کافر ہیں وہ اللہ کی تدبیر میں آئے ہوئے ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں ہم تدبیر چل رہے ہیں، وہ ان کی تدبیر جو ہے نا وہ اللہ کی تدبیر کے نیچے ہے،
تو اس کی ایک بڑی کامل مثال ہے. بھائیوں نے اپنی تدبیر کی، قافلے والوں نے اپنی تدبیر کی، عزیز مصر نے اپنی تدبیر کی. یہ سب تدبیریں کس تدبیر کے تابع ہیں؟ اللہ کی تدبیر کے. پروجیکٹ اللہ کا ہے. تو اللہ یوں کام لیتے ہیں. ویسے شیطان بھی اللہ کو دیکھ کر اس طرح کے کام لے لیتے ہیں. آج کل تو دنیا میں دیکھتے ہیں نا بھائی، دوسرے کی خواہش کیا ہے اسی میں اپنا مطلب حل کرو، اپنا مطلب بھی اسی میں پورا کرو. وہ جسے کہتے ہیں ون ون سچویشن جو ہے نا، وہ یہ ہے. وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی. وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ، جب وہ اپنی پوری شدت کو پہنچا، یعنی جوانی کو پہنچا. آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا، ہم نے اسے جو ہے پختگی بھی دی اور علم بھی دیا. وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور اس طرح ہم نیکوکاروں کو بدلہ دیتے ہیں. اب یہ ایک نیا سین یہاں سے شروع ہو رہا ہے. یہ ایک اب اس میں کتنے 6 سال لگے، 8 سال لگے، 10 سال لگے، جو بھی ہے وہ اپنی جوانی کو پہنچ گئے. اب ایک نیا مرحلہ شروع ہوا. وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَن نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور ان کے جی سے پھسلایا اس عورت نے کہ جس کے وہ گھر میں مقیم تھے، اور اس نے ایک دن دروازے بند کر دیے. میں نے ایک دن ترجمہ اضافی کیا، اس لیے کیا کہ یہاں تک پہنچنے سے پہلے بھی بیچاری نے بہت کچھ کیا ہوگا، لیکن یہ کہ اس طرف انہوں نے دھیان ہی نہیں دیا. تو آخری حربے کے طور پر اس نے ایک دن دروازے بند کیے. وَقَالَتْ هَيْتَ لَكَ، اور اس نے کہا جلدی کر، جلدی سے آ. قَالَ مَعَاذَ اللَّهِ، اب تو یہ بہت کلیئر انڈیکیشن تھی جو کچھ بھی تھا. لہذا یوسف علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. اِنَّهُ رَبِّي أَحْسَنَ مَثْوَایَ، میرا رب جو ہے اس نے، اب یہاں رب کا معنی ہم بعد میں کریں گے، میں نے اسی لیے رب یہ ترجمہ کر دیا ہے. تو میرے رب نے مجھے بہت اچھی طرح رکھا ہے. یہاں رب سے مراد اللہ تعالیٰ بھی ہو سکتا ہے، اور رب سے یہاں پہ مراد وہ جو عزیز مصر ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ وہ اسی نے تو کہا تھا کہ اس کو اچھی طرح سنبھالنا. تو اس نے میری اچھی طرح جو ہے مجھے رکھا ہے. تو میں اس کے گھر ڈاکہ ماروں یہ میری غیرت کے خلاف ہے، تو یہ میں نہیں کروں گا. اِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّالِمُونَ. اب یہاں سے بات اوپر چلی جائے گی کہ وہ جو اللہ تعالیٰ ہے وہ ظالموں کی فلاح نہیں کرتا، انہیں کامیاب نہیں کرتا. وَلَقَدْ هَمَّتْ بِهِ، وہ جو عورت تھی اس نے تو پوری ارادہ کر ہی لیا تھا، اس نے تو پوری ٹھان لی تھی. وَهَمَّ بِهَا لَوْلَا رَأَىٰ بُرْهَانَ رَبِّهِ، یوسف بھی ارادہ کر ہی لیتا اگر اس نے اپنے رب کی نشانی نہ دیکھ لی ہوتی، برہان نہ دیکھ لی ہوتی. یہ مشروط کلام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ یوسف علیہ السلام کے دل میں کوئی اشارہ پیدا ہوا. یہ ہوتا اگر وہ پہلے ہی سے نبی نہ ہوتا یا اس نے کوئی نشانی نہ دیکھ لی ہوتی. کہا یہ بھی جاتا ہے کہ اس موقع پہ نا، جیسے آج کل اسکرینیں لگی ہوئی ہیں تو اللہ کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو پیچھے یعقوب علیہ السلام کی شبیہ آئی ہے اور انہوں نے جو ہے نا ان کو اشارے سے منع کیا کہ یہ حرکت نہیں کرنا. یہ بھی بعض مفسرین نے لکھا ہے. اس طرح بھی ہو سکتا ہے، ویسے بھی نبی ہیں، معصوم عن الخطا ہیں. آگے آ جائے گی بات. کذالک لنصرف عنہ السوء والفحشاء، یہ سالہ جو پلاٹ تھا یہ ہم نے اس لیے ڈیزائن کیا تاکہ ہم اسے مستقل بے حیائی اور برائی سے بچا لیں، کیونکہ اب وہاں پہ صرف زلیخا ہی نہیں ہے، وہ آگے بات کھلے گی. تو اب وہاں سے نکالنا تھا. یہاں اس کے قیام کی مدت پوری ہو گئی تھی، اب وہاں سے نکالنا تھا. تو اس کے لیے یہ سین بنا. یہ بھی اب یہ تکوین ہے. اس کے دل میں ارادہ پیدا ہوا، ایک غلط ارادہ پیدا ہوا، پھر یہ سارا سین بنا. اور اس کے بعد جو ہے نا تاکہ ہم اس سے یہ برائی اور بے حیائی دور کر دیں. اب وہ کیسے دور ہوگی آگے آئے گا، لیکن اب اللہ نے یہ ارادہ کیا ہوا ہے. وہ عورت نے کیا ارادہ کیا، وہ کوئی اور ہے. اِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُخْلَصِينَ، وہ ہمارے مخلص یعنی جن کو خالص کر لیا گیا ہو. ایک وہ ہے جو خالص ہے، جو خود خلوص اور اخلاص کا مظاہرہ کر رہا ہے، اس سے تو غلطی ہو سکتی ہے. جس کو اللہ نے خالص کر لیا ہو وہ کیسے غلطی کرے گا. وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، دونوں بھاگے دروازے کی طرف. یہ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام بھاگے جان بچانے کے لیے، وہ بھاگی پکڑنے کے لیے. وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اسی کشمکش میں اس نے ان کی قمیض جو ہے نا پیچھے سے پھٹ گئی یا پھاڑ ڈالی، جیسے بھی آپ کہیں. یعنی ظاہر ہے اب وہ پکڑ رہی ہے پیچھے، وہ آگے ہیں تو پیچھے سے پکڑا ہوگا، وہ قمیض پھٹ گئی. وہ پرانے کپڑے ہوتے تھے، یہ کوئی آج والے تھوڑی ہیں. وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ، اس دونوں نے، اب جب وہ ظاہر ہے یوسف علیہ السلام کامیاب ہو گئے کنڈی کھولنے میں اور دروازہ کھولا، تو اس کے بعد کا منظر یہ ہے. دونوں نے پایا اس عورت کے سردار کو دروازے کے سامنے. اب آپ تصور کریں کیا ہوا ہوگا. مطلب ایک اندازے کی بات ہے، ہو سکتا ہے کوئی جیسے ہوتا ہے نا جی، وہ کوئی فائل گھر رہ گئی، چابی رہ گئی، کچھ رہ گیا،
اب وہ چلا تو گیا تھا، ظاہر ہے وہ خاتون کو اس کی روٹین کا پتہ تھا، اس نے اپنی طرف سے محفوظ ٹائم کا انتخاب کیا، لیکن کسی کام سے اسے واپس آنا پڑ گیا۔ اب جو وہ واپس آیا، وہ تو اپنے کام سے واپس آیا، ادھر یہ سین تھا، دو دروازے، اور ان کی حالت دیکھ کے اب سمجھنا مشکل تھا نہیں کہ بھئی ہوا کیا ہے، وہ ایک دم سمجھ گیا۔ اب یہاں سے سمجھ لیجئے کہ یہ خاتون جو ہے یہ کس قسم کی اور کس کماش کی خاتون تھی۔ قالت ما جزاؤ کا من اراد باہلک سوءا، ایک دم اس نے جو ہے نا، وہ جیسے وہ فرعون نے پانسا پلٹا تھا، اس نے بھی پانسا پلٹا، اور اس نے کہا کہ اس آدمی کی کیا سزا ہے جو تیرے گھر والوں کے بارے میں برا ارادہ رکھتا ہو۔ ہم نے اسے پالا پوسا، جوان کیا، کھلایا پلایا، اور یہ تمہارے ہی گھر ڈاکہ ڈالنے کے چکر میں ہے۔ یعنی اس نے یہ کہا کہ اس نے دسترازی کی ہے، اس نے پہل کی ہے۔ الا ان یسجن او عذاب علیم، سوائے اس کے کہ اسے جیل میں ڈالا جائے یا دردناک عذاب سے ہمکنار کیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، یوسف علیہ السلام نے کہا اس نے مجھے پھسلایا ہے میری جی سے، وشاہدہ اب وہ جھگڑا پڑ گیا۔ اب آپ سوچئے کہ بہرحال وہ جیسے تیسے بھی لوگ تھے، تو جب مخالف دلیل آ گئی، رد ہوگی بات، تو وہ بات آگے بڑھی۔ آج کے دور میں جو ہے نا، بس ایک فریق جس سے محبت ہے اس کو مانا جائے گا سچا، اور دوسرے کو لگائی جائے گی آگ، یعنی اس کو کوئی برابری کی بنیاد پر تحقیق و تفتیش کی کوشش بالکل نہیں ہوگی۔ تو وہاں تو بہرحال اتنا تو ہوا کہ اس نے جب عورت کی بات کے مقابلے میں یوسف علیہ السلام نے دوسری بات کی، تو پھر وہ بات آگے بڑھی، کوئی اس کا پھر کوئی چلیں کیس نہیں چلا، لیکن یہ ہے کہ اس نے پوچھ گچھ کی، سوچ بچار کی، تو ایک گواہ نے گواہی دی من اہلہا، جو عورت کے رشتہ داروں میں سے تھا، ان کان قمیصہ قد من قبل، اگر تو وہ اس کی قمیض پھٹی ہوئی ہے سامنے سے، فصدقت، تو عورت سچ کہتی ہے کہ یوسف نے دسترازی کی ہے، وہو من الکاذبین، اور وہ جھوٹ کہتا ہے کہ عورت نے دسترازی کی ہے، وان کان قمیصہ قد من دبر، اور اگر قمیض پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، فکذبت، تو وہ جھوٹ کہتی ہے، وہو من الصادقین، اور یوسف سچوں میں سے ہے۔ فلما رآ قمیصہ، جب اس نے دیکھی قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کی، قد من دبر، کہ وہ تو پیچھے سے پھٹی ہوئی ہے، قال انہ من کیدکن، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ یہ تمہاری چالوں میں سے ہے، وَإِن كَانَ كَيْدَهُنَّ إِنَّ كَيْدَكُنَّ عظیم، اور تمہاری چالیں جو ہوتی ہیں بہت عظیم ہوتی ہیں۔ اب فریب دینا، دھوکہ دینا، قید، جو بھی داؤ چلنا تمہارا بہت عظیم ہوتا ہے، فریب تمہارے عظیم ہوتے ہیں۔ اب ساری عورتوں کا مسئلہ یہ نہیں ہوتا، اس غلط فہمی میں نہ پڑیں، مطلب جو اس کماش کی ہوتی ہیں ان کا مسئلہ یہ ہوتا ہے۔ شریف عورت جو ہے نا، وہ یعنی ان کے اندر یہ اس طرح کی چیز، بلکہ سیدھی سادھی جو ہوتی ہیں وہ اس طرح کا مسئلہ نہیں ہوتا، سب کو یہ نہ سمجھ لیں۔ یوسف عارض عن ھذا، اس نے کہا اے یوسف درگزر کر اس معاملے سے، میری بےزتی ہوگی، بات باہر نکلے گی، تو درگزر کرو۔ واستغفری لذنبک، اور بیوی سے کہا کہ تم اپنے گناہ کی معافی مانگو۔ آج کے یعنی یہ معافی مانگنے کا کیا مطلب ہے کہ یوسف سے سوری کرو، تم نے خام خواہ اس کے اوپر الزام لگائے۔ تو یعنی یہ جسے آج ہم کہتے ہیں کہ آدمی کو کول اینڈ کام اینڈ روشن خیال اینڈ یہ وہ ہونا چاہیے، تو یہ اس زمانے میں بھی اس روشن خیالی تک تو لوگ مصر والے جو ہیں نا آج سے 3000 سال پہلے پہنچ گئے تھے، 3500 سال پہلے۔ تو ان کا بھی استاد وہی تھا جو ان کا استاد ہے، تو اس کو تو اس وقت بھی وہ سارا کچھ آتا تھا جو آج وہ ہمیں سکھا رہے ہیں۔ ان کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی خطا کرنے والے گناہ گاروں میں سے۔ اچھا، یہ اب ایک اور سین شروع ہو گیا یہاں سے، بات تو نکلی، بات تو اس طرح کی بات نکلے بغیر تو رہتی نہیں، وہ کہتے ہیں عشق اور مشق چھپے نہیں رہتے، تو بات نکلی تو کچھ اور لوگوں کو بھی تجسس پیدا ہوا، جنہیں تجسس پیدا ہوا انہوں نے پھر اپنی چال چلی کہ اب ہم بھی دیکھیں کہ اس یعنی کی طے میں کیا ہے۔ اب اس کی جو کلب تھا، اس جو بھی اشرافیہ کا کلب، اس کی جو ممبرز تھیں، اب ان کی یہ بات ہے، یہ سارے مصر کی عورتوں کی بات نہیں ہے۔ وقال نسوۃ فی المدینہ، اور جو شہر کے اندر جو عورتیں تھیں وہ بڑی بیگمات کہیے، امرأۃ العزیز تراود فتاہا عن نفسہ، یہ جو عزیز کی بیوی ہے اس نے اپنے غلام کو اس کے جی سے بچلانے کی کوشش کی ہے۔ قد شغفہا حبا، اس کا دل اس پر فریفتہ ہو گیا ہے، یعنی وہ اس کی محبت میں گرفتار ہو گئی ہے، یا اس کے عشق نے اسے دیوانہ کر دیا ہے۔ انا لنراہا فی ضلال مبین، ہم اسے کھلی گمراہی میں دیکھتی ہیں، یہ نہیں کہ یہ حرکت گمراہ کن ہے،
اصل میں یہ کہ ایک اپنے غلام کے ساتھ مطلب اپنا سٹیٹس دیکھنا چاہیے تھا، وہ تو خیر روشن خیالی کا تقاضا ہے، لیکن یہ مسئلہ ہے اصل میں کہ اس نے یہ بھی نہیں دیکھا، غلام کے ساتھ پیچھے پڑ گئی ہے۔ فلما سمیت بمکرہن، جب اس نے ان کی یہ مکر، اب یہ دیکھیے یہ کیوں لفظ آیا، وہ ان کے اندر تجسس پیدا ہوا کہ اس ہیرے کو ہم بھی دیکھیں جو اس نے تلاشا ہے اپنے لیے جو ہے پسند کیا ہے۔ تو جب اسے ان کے اس مکر کا اندازہ ہوا تو اس نے کہا چلیں، ارسلت الیہن، اس نے ان کی طرف بھیج دیا، ایک انہیں دعوت نامہ بھیجا، وَآتَدَتْ لَهُنَّ مُتَّقَانَ، ان کے واسطے ایک مجلس اس نے سجائی، وَآتَتْ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنْهُنَّ سِكِّینًا، ہر ایک کے ہاتھ میں اس نے چھری پکڑا دی، ظاہر پھل وغیرہ کاٹنے چھری کانٹا جیسے آج بھی، تو ہر ایک کے لیے علیحدہ رکھ دیا۔ اس کے بعد اس نے کہا وَقَالَتِ اخْرُجْ عَلَيْهِنَّ، یوسف علیہ السلام کو حکم دیا کہ اب دیدار کراؤ ان کو، سامنے نکلو ان کے۔ فلما رأینہ، جب ان عورتوں نے ان کو دیکھا یوسف علیہ السلام کو، اکبرنہ، وہ ان کے تصور سے بہت بڑا تھا، جو انہوں نے جب کچھ سوچا تھا اس سے بہت اوپر ان کا حسن تھا۔ وقطعن ایدیہن، انہوں نے اپنے ہاتھوں کو کاٹ ڈالا۔ یہ باب تفعیل ہے، اس میں ارادہ شامل ہوتا ہے، یہ غیر ارادی طور پہ نہیں کاٹا، انہوں نے ارادتاً کاٹا۔ وَقُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا هَذَا بَشَرًا، انہوں نے کہا کہ اللہ کی پناہ یہ بشر تو نہیں ہے۔ اچھا اب سوال پیدا ہوتا ہے ہاتھ کیوں کاٹا؟ فرض کریں ایک کا غیر ارادی طور پہ کٹ گیا تو اس کی وہ پٹی مرم کرنے کے لیے کون آئے گا؟ تو اسے تو خصوصی قربت حاصل ہوگی، تو اب باقی کیوں نہ کاٹتی؟ ان ھذا الا ملک کریم، یہ نہیں ہے مگر بہت عزت والا فرشتہ ہے۔ ظاہر ان کی جو ان کے ساتھ بے رغبتی تھی یا اس طرف کوئی میلان نہیں تھا، تو انہوں نے اس کو ایک طرف فرشتہ مانا، دوسری طرف یہ کہ جو بھی وہ ان کی جو ظاہری اللہ تعالیٰ نے انہیں جمال اور جو خوبصورتی دی تھی، حسن دیا تھا۔ قالت فذلکن الذی لمتننی، اب اس نے کہا یہ ہے وہ جس پر تم مجھے ملامت کرتی، تم نے اسے غلام سمجھا ہوا تھا نا، اس کی تم مجھے ملامت کرتی تھی، فی ہے جس کے بارے میں، وَلَقَدْ، اب جب وہ ساری بے قرار ہو گئی تو اسے اپنی بات کہنے میں کوئی مذائقہ نہیں رہا، تو انہوں نے کہا وَلَقَدْ رَاوَدتُّهُ عَن نَفْسِهِ، میں نے اسے اس کے جی سے پھسلایا ہے، فَاسْتَعْصَمَ، لیکن یہ محفوظ رہا ہے، اس نے اپنی حفاظت کی ہے، عصمت اسی سے بنا ہے نا، اس میں اپنی عصمت کی حفاظت کی ہے۔ وَلَئِن لَّمْ يَفْعَلْ مَا آمُرُهُ، اور اگر اس نے وہ کام نہ کیا جس کا میں نے اسے حکم دیا ہے، ابھی اس کی نیت بدلی نہیں ہے، اگر وہ کام اس نے نہ کیا جس کا میں نے اسے حکم دیا ہے، لَيُسْجَنَنَّ، تو یہ لازماً قید کیا جائے گا، وَلَيَكُونَ مِنَ الصَّاغِرِينَ، اور یہ چھوٹوں میں سے ہو جائے گا۔ قَالَ رَبِّ السِّجْنُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِمَّا يَدْعُونَنِي إِلَيْهِ، اب یہ صیغہ بدل گیا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اللہ سے دعا کیا، میرے رب، میں جو جیل سے مجھے محبت ہے، مجھے پسند ہے جیل، اس چیز سے جس کی طرف یہ ساری مجھے بلا رہی ہیں۔ اس کی ایک تفسیر یہ کی گئی ہے، ساری بلا رہی ہیں کہ مطلب یہ کہ باقی بھی کہہ رہی ہیں کہ دیکھو ظلم نہیں کرتے، یہ بیچاری، اس کا خیال کرو، جو کہہ رہی ہے وہ کر لو، ایک معنی یہ بھی کیا گیا ہے۔ تو سادے لوگوں نے یوں ہی معنی کر لیا ہے، لیکن جو یہ سمجھتے ہیں کہ باقی کے سینوں میں بھی زلیخا والا دل تھا، تو وہ ساری ہی اپنی طرف متوجہ، جنہوں نے ہاتھ کاٹ دیے تو وہ کیا چاہ رہی ہیں؟ تو جس کی طرف یہ مجھے بلا رہی ہیں وہ اس سے مجھے جو ہے نا اس جیل پسند ہے۔ وَإِلَّا تَصْرِفْ عَنِّي كَيْدَهُنَّ، اور اللہ اگر تو نے ان کی یہ تدبیر، یہ جو بھی ان کی سازش ہے، یہ مجھ سے دور نہ کی، تو نے نہ پھیری ان کا فریب، أَصْبُ إِلَيْهِنَّ، تو میں مائل ہو جاؤں گا، آخر انسان ہوں، کب تک صبر کروں گا۔ وَأَكُن مِّنَ الْجَاهِلِينَ، اور اگر ایسا میں کر بیٹھا تو جاہلوں میں سے ہو جاؤں گا، نادانوں میں سے ہو جاؤں گا۔ فَاسْتَجَابَ لَهُ رَبُّهُ، تو اس کی دعا اللہ نے قبول کر لی۔ فَصَرَفَ عَنْهُ كَيْدَهُنَّ، اور ان کی جو بھی چال تھی اللہ نے وہ پھیر دی۔ إِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، بے شک وہ سننے والا جاننے والا ہے۔ ثُمَّ اچھا پھیری کیسے؟ اب وہ یہ ہوا، ثُمَّ بَدَا لَهُم مِّن بَعْدِ مَا رَأَوُا الْآيَاتِ، پھر ان لوگوں پر یہ کھلا جب انہوں نے کچھ نشانیاں دیکھ لیں۔ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّىٰ حِينٍ، کہ اس کو ایک وقت تک کے لیے جیل میں ڈال دو۔ اگر آپ اس جملے کو ذہن میں لائیں، آپ کو کچھ سمجھ آ رہی ہو کہ بھئی کیا مسئلہ ہوا جیل میں جانے کا، یہ ایک ایسا مسئلہ ہوا ہے کہ جیسے کسی خوشحال آدمی کا بچہ جو ہے وہ کہیں جو ہے نا دائیں بائیں کہیں وہ ایسی جگہ جو آپ کو پسند نہیں ہو کہ شادی کروں گا، پاگل ہو رہا ہو، تو آپ کیا کرتے ہیں؟
کچھ عرصے کے لیے اسے امریکہ بھیج دو، کچھ عرصے کے لیے اسے سوئٹزرلینڈ بھیج دو، کچھ عرصے کے لیے اسے چائنا بھیج دو، یہی کچھ کریں گے نا، کیا کریں گے؟ تاکہ تھوڑا وقت ادھر گزار کے آئے گا تو یہ بھلا جائے گا۔ سیانے لوگ ایسا ہی کریں گے۔ تو وہ بھی سیانے تھے، انہوں نے کہا یار یہ ہماری ساری عورتیں پاگل ہوئی پڑی ہیں، پانی مانگو تو جو ہاتھ سے وہ گر جاتا ہے، ادھر بھیجو تو ادھر چلی جاتی ہیں، وہ جیسے بندہ ہونک بنا بیٹھا ہوتا ہے۔ تو یہ نشانیاں دیکھ کے سمجھ تو سارے ہی گئے کہ یار کیا ہو رہا ہے، تو انہیں کہا اے بچوں کڈو، اسے کچھ عرصے تک جیل میں ڈالو تو شاید کے بعد سمجھ۔ اچھا یہ ویسے ہی مجھے یاد آ گیا، ہم نے بھی تو ایک جو ہے نا ہینڈسم صاحب جیل میں ڈالے ہوئے ہیں، شاید یہی امید ہے کہ یوتھ بھول جائے، تو انہوں نے بھی ڈال دیا جیل میں۔ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّجْنَ فَتَایَانِ، اب وہ جیل چلے گئے، جان تو چھوٹی، جیل پہنچ گئے، اب وہاں ان کے ساتھ دو نوجوان، اصل میں وہ جو وہاں پہ جو جیل کا ماحول، اس میں دو لوگ آئے، انہوں نے دیکھا شریف آدمی، ان کا ایک مسئلہ تھا، وہ اس شریف آدمی کے پاس لے کے آ گئے۔ قَالَ أَحَدُهُمَا، کہا ان میں سے ایک آدمی نے، إِنِّي أَرَانِي أَعْصِرُ خَمْرًا، کہ میں نے دیکھا ہے کہ میں شراب نچوڑ رہا ہوں۔ وَقَالَ الْآخَرُ، دوسرے نے کہا إِنِّي أَرَانِي أَحْمِلُ فَوْقَ رَأْسِي خُبْزًا، میں نے دیکھا ہے کہ میرے سر کے اوپر روٹیوں کا ٹوکرا اٹھائے ہوئے ہوں، تَأْكُلُ الطَّيْرُ مِنْهُ، جس میں سے کہ پرندے کھا رہے ہیں۔ نَبِّئْنَا بِتَأْوِيلِهِ، ہمیں اس کی تعبیر بتا دو، یہ کیا تعبیر ہے اس کی۔ إِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو دیکھتے ہیں بڑا نیک۔ تو اب اصل میں ہمیں اللہ یہ بتا رہے ہیں کہ وہ جو وہاں جو کچھ سیکھنا تھا یوسف سیکھ چکا تھا، جہاں تک پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا۔ لیکن یہاں ایک اور بات بھی ہمیں سکھائی جا رہی ہے کہ یوسف علیہ السلام نے جیل میں جاتے ہی یہ بات نہیں کہی، او لوگو آؤ میرے پاس، میں تمہیں اللہ کے دین کی باتیں بتاتا ہوں، تمہیں جنت کا راستہ بتاتا ہوں، نہیں کچھ نہیں کہا۔ وہ اپنے کام میں لگے رہے۔ لوگوں میں سے جن کو یہ خیال آیا کہ یہ ایک اچھے انسان ہے، وہ جب ان کے پاس آئے، اب انہوں نے اس موقع سے فائدہ اٹھا کے ان کے سامنے اپنی دعوت پیش کی، ان دو آدمیوں کے سامنے۔ قَالَ لَا يَأْتِيكُمَا طَعَامٌ تُرْزَقَانِهِ، حضرت یوسف نے فرمایا کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس وہ کھانا جو تم کھاتے ہو، جو روز تمہیں کھانے کو دیا جاتا ہے۔ ظاہر ہے جیل کی جو بھی مینیو ہے اور جو روٹین ہے اس کے مطابق، تو اس کا کوئی ٹائم مقرر ہوگا، 5 بجے آئے گا یا 6 بجے آئے گا۔ إِلَّا نَبَّأْتُكُمَا بِتَأْوِيلِهِ، مگر میں اس کی ان خوابوں کی تعبیر تمہیں بتا دوں گا، قبل ان یاتیکما، اس کے آنے سے پہلے۔ اب یہاں پہلی بات یہ، اگلی بات سے بات، ذالکما مما علمنی ربی، یہ جو کچھ بھی میرے پاس ہے یہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے، اس نے مجھے پڑھایا ہے۔ انی ترکت ملت قوم لا یؤمنون باللہ وہم بالآخرۃ ہم کافرون، میں نے چھوڑ دیا ہے اس قوم کا طریقہ کہ جو نہ اللہ پر ایمان رکھتی ہے اور آخرت کی تو ہے ہی منکر اور کافر، ان کا طریقہ میں نے چھوڑ دیا ہے۔ واتبعت ملت آبائی ابراہیم و اسحاق و یعقوب، اور میں نے پیروی اختیار کر لی ہے اپنے آبا کے طریقے، ابراہیم، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام، ان کے طریقے کی۔ ما کان لنا ان نشرک باللہ من شیء، ہمارے لیے یہ روا نہیں ہے کہ ہم اللہ کے ساتھ کسی بھی چیز کو شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ اللہ کا ہم پر خصوصی فضل ہے، وعلی الناس، اور تمام لوگوں پر ہے، ولکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن لوگوں کی اکثریت یہ نہیں جانتی، شکر گزار نہیں ہوتی۔ نہیں تو یہ شرک ہوتا تو بڑی مصیبت ہوتی۔ اللہ کو راضی کرنا بہت آسان ہے، اللہ کی مخلوق کو راضی رکھنا بہت مشکل ہے۔ یا صاحب السجن، اے میرے جیل کے ساتھیوں، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار، کیا ایک اکیلے رب کو راضی رکھنا جو واحد اور قہار ہے وہ زیادہ بہتر ہے، وہ زیادہ بہتر رب ہیں، یا یہ کہ کئی مختلف متفرق مختلف الخیال جو ہے وہ آقا، ان کو راضی رکھنا آسان ہے، وہ بہتر ہیں۔ ما تعبدون من دونہ، جن کو تم پکارتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، وہ نہیں ہیں الا آسمان، مگر یہ کہ وہ نام ہیں، سمیتموہا، رکھ چھوڑے ہیں تم نے، وانتم وآباؤکم، اور تمہارے آباء و اجداد نے، ما انزل اللہ بہا من سلطان، ان کے لیے اللہ نے کوئی دلیل، کوئی سلطان، کوئی برہان نہیں اتاری، سند نہیں اتاری۔ ان الحکم الا للہ، حکم دینے کا اختیار، حاکم اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں ہے۔ ہمارا اللہ تعبدو الا ایاہ، اور اس نے حکم دیا ہے کہ اس کے سوا کسی کی بندگی نہ کرو، تابعداری نہ کرو، فرما برداری نہ کرو، جس فرما برداری کے نتیجے میں اس کی نافرمانی لازم آتی ہو۔ ذالک الدین القیم، یہ سیدھا دین ہے، اصل دین سیدھا یہ ہے، باقی جلیبیاں ہیں۔
جو آپ ہلے بانے سے ادھر ادھر سے کوئی راستہ نکال لیں وہ جلیبیاں ہیں، سیدھا دین یہ ہے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت نہیں جانتی، وہ جلیبیوں والوں کو سمجھتے ہیں بہت بڑے علامہ ہیں۔ تو اصل بات یہ ہے، یا صاحب السجن اما احدکما فیسقی ربہ خمرا۔ اب انہوں نے یہ ساری اپنی دعوت مختصر ترین الفاظ میں پیش کر کے تو جو ان کے مطلب کی بات تھی اس کی طرف فوراً آ گئے، نہیں تو وہ بور ہوتے۔ یا صاحب السجن، ہے میرے جیل کے ساتھیوں، اما احدکما، جو تم میں سے ایک ہے، فیسقی ربہ خمرا، وہ جا کے اپنے رب کو، اب یہاں رب کا کیا مطلب لیں گے آپ؟ جو مالک ہے اس کا۔ تو خیال یہی ہے، جیسے کہ بعد میں معلوم ہو جائے گا کہ یہ اصل میں بادشاہ کا ساقی تھا، وہاں کوئی غلطی ہو گئی، کوئی ہو گیا، بادشاہ کا پیالہ بھی ٹوٹ جائے تو بندہ جیل چلا جائے۔ بادشاہ کو ناراض ہوتے کتنی دیر لگتی ہے، تو وہ قانون کا زمانہ تو تھا نہیں، بادشاہ کی مرضی کا زمانہ تھا، لہذا جیل کسی وجہ سے آ گیا۔ تو بتایا انہوں نے کہ وہ اپنی سابقہ ڈیوٹی پر، ساقی شاہی ساقی کی ڈیوٹی پر بحال ہو جائے گا۔ وَأَمَّا الْآخَرُ، جو دوسرا ہے، فَيُسْلَبُ، وہ پھانسی دیا جائے گا، سولی دیا جائے گا۔ فَتَأْكُلُ الطَّيْرُ مِن رَأْسِهِ، تو اس کے سر سے پرندے کھائیں گے، لٹکتا رہے گا تو ظاہر ہے اس سے پرندے آ کے اس کی لاش میں سے وہ دماغ اس کا چونچوں سے کھول کے کھائیں گے۔ قُضِيَ الْأَمْرُ الَّذِي فِيهِ تَسْتَفْتِيَانِ، وہ معاملہ چکتا کر دیا گیا جس کے بارے میں تم نے پوچھا تھا، فتویٰ مانگا تھا، بتا دیا گیا۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام نے، وہ جو ان میں سے دو میں سے ایک تھا، وَقَالَ لِلَّذِي ظَنَّ أَنَّهُ نَاجٍ مِّنْهُمَا، یوسف علیہ السلام نے کہا جس کے بارے میں انہوں نے خیال کیا تھا ان دونوں میں سے کہ یہ نجات پا جائے گا، بچ جائے گا، اپنی ڈیوٹی پہ بحال ہو جائے گا، اذکرنی عند ربک، اپنے رب کے پاس میرا بھی ذکر کرنا، میرا تذکرہ کرنا کہ ایسا ایک شریف آدمی بھی جیل میں ڈالا ہوا ہے ظلماً۔ فَأَنسَاهُ الشَّيْطَانُ ذِكْرَ رَبِّهِ، تو اس کو بھلا دیا شیطان نے اپنے رب کے پاس جا کے یہ بات کہنا۔ فَلَبِثَ فِي السِّجْنِ بِضْعَ سِنِينَ، لہذا یوسف علیہ السلام مزید چند برس جیل میں رہے، انہیں رہنا پڑ گیا جیل میں۔ اس کا ایک صوفیانہ ترجمہ بھی کیا گیا ہے، اور یعنی تعویل بھی کی گئی ہے کہ یوسف علیہ السلام اس موقع پہ جو انہوں نے یہ ظاہری سبب اختیار کیا تو گویا وہ یہ توکل کے خلاف تھا، تو جس کے نتیجے میں انہیں مزید کچھ عرصہ وہاں پہ رہنا پڑا۔ اچھا، یہ بعض اوقات قرآن مجید کے ایک جملے کے اندر دونوں معنی ہوتے ہیں، یعنی یہ بھی ممکن ہے یہ دونوں معنی ہوں، یہ زیادہ غالب تو جو ظاہری معنی ہے وہی لینا چاہیے، اس میں تو کوئی وہ نہیں ہے، تو یہ دوسرا بھی لے لیں تو کوئی حرج نہیں ہے، دونوں لے لیں تو زیادہ بہتر ہے۔ وَقَالَ الْمَلِكُ إِنِّي أَرَىٰ سَبْعَ بَقَرَاتٍ، اچھا اب جب اللہ کی ادھر ہوا تو اب دیکھیے ادھر دنیا میں کیا ہوا ہے۔ بادشاہ سلامت کو خواب آیا، اس ملک کا جو بادشاہ تھا۔ اچھا، یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ مصر وہی ہے جہاں فرعون تھا، لیکن یہ جو بادشاہ یہ فرعون نہیں ہے، یہ ایک وقت میں وہاں پر ایک جو ہے نا وہاں چروائے بادشاہ مشہور ہیں، تو وہ یہ وہاں پہ قبضہ ہو گیا ان کا، اور جب یوسف علیہ السلام وہاں پہ گئے تھے تو چرواہ بادشاہ جو تھے ان کی حکمرانی تھی، وہ مصری نہیں تھے، وہ باہر سے آئے کہیں، یہ مصری لوگ کمزور تھے تو کسی وجہ سے جو بھی عیاشیوں میں پڑ گئے تھے انہوں نے قبضہ کر لیا اقتدار پر، تو ان کی افرادی قوت کم تھی، تو انہیں اس لیے بھی بنی اسرائیل کے ساتھ ایک خصوصی رغبت ہو گئی کہ یہ ہمیں جو ہے وہ افرادی قوت بھی، یہ بھی باہر سے آئے وہ بھی باہر کے تھے، تو یہ ان کا جوڑ بن گیا۔ اور جب وہاں پہ نیشنلسٹ ریولوشن آیا، قبطیوں نے دوبارہ اقتدار حاصل کیا، تو ان کو تو قتل کر دیا، ان کو غلام بنا دیا، یہ اصل میں وہاں پہ چینج آئی تھی۔ وقال الملک، کو بادشاہ نے کہا انی ارا سبع بقرات سمان، میں نے خواب میں دیکھا ہے جو ہے 7 موٹی گئیاں ہیں، سب یاکلہن سبع عجاف، ان کو کھا رہی ہیں 7 دبلی گئیاں، موٹیوں کو دبلی گئیاں کھا رہی ہیں۔ وسبع سنبلات خضر، اور 7 بالیاں ہیں ہری سبز، وَأُخَرَ یابسات، اور دوسری جو ہیں یعنی وہ بھی 7 ہی ہیں، وہ سوکھی ہیں، یابسات ہیں۔ یا ایھا الملأ، اے میرے دربار والو، اب یہ ظاہر ہے جو دربار کے اندر جو جانکار لوگ ہیں، پڑھے لکھے لوگ ہیں، ان سے انہوں نے کہا افتونی فی رویا یا ان کنتم للرؤیا تعبرون، میرے اس خواب کی تعبیر بتاؤ اگر تمہیں خوابوں کی تعبیر معلوم ہے۔ اب ظاہر ہے یہ ان کے لیے بہت، ان کے علم سے بلند خواب تھا، ان کے پلے پڑنے والا خواب نہیں تھا۔ اب یہاں سے ایک بات اور بھی سمجھ لیں، روحانی خواب کافر بادشاہوں کو بھی آ جاتے ہیں۔ جس نے بادشاہی کرنی ہے، اللہ ہی کی دی ہوئی بادشاہی ہے، تو اس کے پاس اگر غیر معمولی صلاحیت نہیں ہوگی تو کیسے بادشاہی کرے گا؟
تو اس کی ضرورت پوری ہوتی ہے. یہ جو چائے زمزم ہے اس کی جو جگہ کی نشاندہی خواب میں ہوئی تھی، اور وہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں آئے تھے. تو یہ چیزیں ذہن میں رکھیں. یہ ضروری نہیں ہے کہ جسے خواب آتے ہوں تو وہ کوئی مرد کامل ہی ہو، خواب کسی کو بھی آ سکتا ہے. جب اللہ نے کسی رستے پہ ڈالنا ہو تو خواب کسی کو بھی آ جائے گا. تو بادشاہ کو خواب آ گیا. یا ایھا الملأ افتونی فی رؤیا ان کنتم للرؤیا تعبرون. تو بتاؤ مجھے. اچھا، یہ انٹلیکچوئلز اور جسے کہتے ہیں نا ماہرین، ٹیکنوکریٹس، وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. قالوا، انہوں نے کہا، سارے ٹیکنوکریٹس نے کہا، اضغاث و احلام، یہ پریشان خیالی ہے. معلوم ہوتا ہے بادشاہ سلامت کو رات نیند اچھی نہیں آئی، کچھ زیادہ کھا لیا ہوگا، تبخیر معدہ ہو گئی، اس کی وجہ سے وہ دماغ میں چڑھ گئی. تو اس طرح کے آپ کو الٹے پلٹے خواب آ گئے ہیں. یہ کوئی صحیح خواب نہیں ہے، پریشان خیالی ہے. وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین. اور اس طرح کے جو خواب جو ہے نا ان کی تعبیر ہمیں نہیں آتی، اس کی تعبیر ہو ہی نہیں سکتی. وقال الذی نجا منہما، ان دو میں سے جس نے نجات پائی تھی، وہ جو ساقی تھا، اس نے کہا وذکر بعد امۃ، اسے یاد آیا ایک مدت کے بعد. اب یہاں پہ وہ بات کلیئر ہو گئی کہ وہ جو بھولا تھا تو وہ شخص بھولا تھا، یوسف علیہ السلام نہیں بھولے تھے. انا انبئکم بتاویلہ، میں تمہیں بتاتا ہوں اس کی تعبیر. فارسلون، لیکن مجھے بھیجنا پڑے گا، مجھے بھیجو تو میں تمہیں اس کی تعبیر بتاؤں گا. اب وہ اسے بھیج دیا گیا، وہ پہنچا. اچھا، بادشاہ کو بھی کیوں تجسس ہوا ہوگا؟ ہو سکتا ہے یہ خواب اس نے 10 دفعہ دیکھا ہو، ایک دفعہ دیکھ کے اس نے بھی کہا ہوگا پتہ نہیں کیا ہے. لہذا وہ جب لوگوں نے کہا تو اسے یقین نہیں آیا کہ یہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ اس پہ پریشان تھا تو اس نے ادھر بھیج دیا. اب وہ پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس، وہ جا کے کہا یوسف ایھا الصدیق، یوسف اے سچے. اس سے آپ کو پتہ لگنا چاہیے کہ نیک آدمی کا کیا پرسیپشن ہونی چاہیے، دوسرے کے ذہن میں بننی چاہیے. وہ یہ ہے یوسف ایھا الصدیق افتنا، تو ساتھ ویسا ہی ظرف بھی دے دیتے ہیں. تو قال تزرعون 7 سنین دابا، فرمایا کہ تم کھیتی کرو گے، بو گے 7 برس خوب جم کر، دبا کر. دابا یعنی یہ بالکل وہ دبا کر، یعنی خوب کھیتی باڑی کرو گے. 7 اس سے اضافی بات بتائی جو خواب میں نہیں تھی. اب یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ کامن سینس کی بات کا اہمیت ان معاملات میں یہ ہوتی ہے نا کہ کہتے ہیں کسی بادشاہ نے اپنے بیٹے کو جو ہے نا، وہ نکما سا تھا، کوئی شے اسے آتی نہیں تھی، جو کچھ سکھاتے وہ سیکھ نہیں پاتا تھا. تو پھر اس کے ایک مشیر نے اسے مشورہ دیا، آخر اس کا کہیں مطلب اپنے سٹیٹس میں کہیں رشتہ ناتا بھی کرنا ہے، کیا کریں؟ تو اس نے مشورہ دیا اس کو اور کچھ نہیں ہے سیکھ سکتا تو نجوم کا علم سکھا دو. شاہی نجومی کی مصیبت آ گئی، سکھاؤ. اس کے پلے ہی کچھ نہ پڑے. بہرحال اس نے کوئی 3 سال 4 سال لگا کے آخر ایک دن بادشاہ کے سامنے نے پیش کر دیا کہ یہ اب اسے نجوم کا علم پورا آ گیا ہے. بادشاہ نے کہا میں امتحان لوں گا. اس نے کہا لے لو امتحان. اس نے پوری تیاری کرائی ہوئی تھی. بادشاہ نے اپنی جیب سے کوئی انگوٹھی نکال کے نا اپنی مٹھی میں پکڑی اور بیٹا صاحب سے پوچھا، جو شہزادہ ولی عہد، کہ جناب یہ میرے مٹھی میں کیا ہے؟ وہ ادھر بیٹھ گیا. اس نے حساب لگایا سارا نجوم کا، الف سے لے کے بے تک. جو آپ 2 منٹ میں کریں اس نے 20 منٹ میں کیا ہوگا. جو بھی ہو کر لیا. کر کے اس نے کہا جناب بادشاہ سلامت کے ہاتھ میں آٹے کی چکی ہے. بادشاہ میٹر ہو گیا. اس نے کہا سر قلم اس کا نجومی کا. اس نے کہا بادشاہ سلامت میں عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں یہ علم نجوم کی بھی کوئی لمیٹیشنز ہیں، یہ پرفیکٹ نہیں بتاتا، کوئی کامن سینس سے بھی کام لینا پڑتا ہے. ادھر آ کے حساب دیکھیں، جس سے مرضی بلا کے پوچھ لیں، حساب اس نے ٹھیک کیا ہے. آخر میں آیا تھا کہ بادشاہ کے ہاتھ میں کوئی گول سی چیز ہے جس کے درمیان میں سوراخ ہے. اب یہاں سے آگے کامن سینس کی سرزمین شروع ہوتی تھی، وہ جو اس میں ہے نہیں. تو اس نے کہا چکی ہے. تو جب آپ کسی سے، یعنی یہ تعبیر الاحادیث کے لیے دنیا کا علم، کوئی کامن سینس یہ ضروری ہے، نہیں تو آپ ہاتھ میں پکڑا دیں گے آٹے کی چکی، مٹھی میں بند. فما حصدتم فذروہ فی سنبلہ. اب یہ وہ اضافی بات ہے جو انہوں نے اپنے تجربے سے بتائی ہے، یہ خواب میں نہیں ہے. تو جو کچھ تم کاٹو اسے اس کی بالی میں محفوظ رہنے دو. الا قلیلا مما تاکلون، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو تم کھا لو. جتنا کھاؤ اسے چھڑو، تھریش کرو. باقی جو ہے اسے اسی بالی میں محفوظ رہنے دو، کیونکہ اس کی حفاظت اس میں ہوگی. اسے اگر آپ جو ہے نا وہ تھریشر سے گزار لو گے تو وہ اسے گھن لگ جائے گا. تو اسے وہ محفوظ رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسے بالی میں محفوظ رکھو.
ثم یاتی من بعد ذالک صبر شداد، یہ گئیاں نہیں ہیں، یہ 7 قحط کے سال ہیں جو اس کے بعد آئیں گے. یاکلن ما قدمتم لہن، وہ 7 سال وہ سارا کھا جائیں گے جو تم نے ان کے لیے محفوظ کر کے رکھا ہوگا، کچھ نہیں چھوڑیں گے اس سے. الا قلیلا مما تحصنون، سوائے اس تھوڑے سے کہ جو آئندہ بیج کے لیے بچ جائے گا. اچھا اب اگلی بات پھر سوچیں، خواب تو یہاں ختم ہو گیا نا، 7 سوکھی بالیاں بھی پوری ہو گئیں، ہری پہلے پوری ہو گئی تھی. اگلی جو بات کہہ رہے ہیں وہ کہاں سے نکلی؟ ثم یاتی من بعد ذالک عام فیہ یغاث الناس وفیہ یعصرون، پھر اس کے بعد ایک سال آئے گا جس میں لوگ خوب ان پر میں برسے گا اور اس میں وہ خوب نچوڑیں گے، یعنی پھل ہوں گے، پھلوں میں رس ہوگا، رسوں سے شراب بنائیں گے. یہ کدھر سے آیا؟ کامن سینس کہ خشکی کے سال کتنے ہیں؟ 7 ہیں، تو پھر نارمل سال آ جائے گا نا اس کے بعد. یہ خواب میں موجود نہیں تھا. تو جب آپ اپنے آپ کو صرف لفظ میں قید کر لیں گے تو تعبیر آپ کی محدود ہو جائے گی. تھوڑی عقل ساتھ دوڑانی پڑتی ہے. یہ اللہ نے نمک کھانے کے لیے تو نہیں دی، یہ اسی مقصد کے لیے دی ہے کہ جو آپ کے پاس ڈیٹا آیا ہے اسے پروسیس کرو اور اس سے کچھ اور استخراج ہوتا ہے، استنتاج ہوتا ہے، وہ کرو، آگے بڑھو، اس سے مزید نکالو. بس 2 + 2 4 کر کے تو سو نہ جاؤ، اور بھی دیکھو اس میں. تو یہ جو اگلا جملہ ہے یہ تعویل الاحادیث اصل کہ انہوں نے اس سے پھر یہ انفر کیا. اچھا جب یہ تعبیر بادشاہ کے پاس پہنچی اس کے دل کو سکون آ گیا، بات اسے سمجھ میں آ گئی. اس نے کہا وَقَالَ الْمَلِكُ ائْتُونِي بِهِ، وہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ، اتنا قیمتی آدمی تم نے جیل میں ڈالا ہوا ہے. فَلَمَّا جَاءَهُ الرَّسُولُ، تو جب آیا وہ فرشتہ. اب دیکھیے یہاں رسول کس معنی میں آیا ہے؟ بادشاہ کا بھیجا ہوا جو ایلچی ہے وہ. قَالَ ارْجِعْ إِلَىٰ رَبِّكَ، یوسف علیہ السلام نے کہا واپس چلا جا اپنے بادشاہ کے پاس. یہاں رب کس معنی میں آیا؟ بادشاہ کے معنی میں. فَاسْأَلْهُ مَا بَالُ النِّسْوَةِ اللَّاتِي قَطَّعْنَ أَيْدِيَهُنَّ، اور بادشاہ سے کہو کہ ان عورتوں کا کیا معاملہ ہے جنہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے. یہ الزام ہے میرے اوپر، میں بدنام ہوں. جب تک تحقیقات کے نتیجے میں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی نہیں ہوتا میں کوئی پبلک آفس قبول نہیں کروں گا. ایماندار آدمی کی یہ نشانی ہوتی ہے، تحقیقات پہلے اور منصب اور عہدہ بعد میں. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ، اب بادشاہ نے بلا لیا اور بادشاہ کا سوال کرنے کا انداز دیکھیں. اس سوال کے اندر ہی اس نے ان کو بس ڈھیر کر دیا. قَالَ مَا خَطْبُكُنَّ إِذْ رَاوَدتُّنَّ يُوسُفَ عَن نَفْسِهِ، اس نے پورے جلال سے، جو بادشاہ کا جلال ہوتا ہے، اس نے پوچھا تمہارا کیا معاملہ ہوا جب تم نے یوسف کو اس کے جی سے پھسلانے کی کوشش کی. اب دیکھیے بادشاہ سب کو کہہ رہے ہیں، یعنی یہ حرکت سب کی تھی. قُلْنَا حَاشَا لِلَّهِ مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ مِنْ سُوءٍ، سب نے کہا اللہ کی پناہ، ہم نے اس میں کوئی برائی نہیں دیکھی. من سوء، کوئی برائی نہیں دیکھی. اب وہ ایک ہی باقی بچی تھی. قالت امرأۃ العزیز، تو جو عزیز کی بیوی تھی اس نے کہا الآن، اب جا کے کہا، اس سے پہلے نہیں پھٹی، اب بولی. خس الحق، کہ حق تو کھل گیا، اب تو چھپائی نہیں چھپ سکتا نا، وہ تو سارا بیانیہ اڑ گیا، حق ظاہر ہو گیا. تو اب میں بھی سچی گواہی دیتی ہوں. انا راودتہ عن نفسہ، میں نے ہی اس کو اس کے جی سے پھسلایا تھا. وانہ لمن الصادقین، اور وہ سچوں میں سے ہے. ذالک لیعلم انی لم اخنہ بالغیب. اب جس طرح کلام چل رہا ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ کلام بھی زلیخا کا ہے، لیکن یہ کہ یا جو بھی وہ عورت تھی، لیکن یہ کہ علماء نے اسے یوسف علیہ السلام کا کلام قرار دیا ہے کہ یہ اس لیے، بعض کی رائے وہ بنی ہے وہ کہ یہ زلیخا ہی کی بات ہے کہ اسے معلوم ہو جائے کہ میں نے اس غیب میں پیچھے، اس کے پیٹھ پیچھے میں نے اس کے ساتھ کوئی خیانت نہیں کی. کسے معلوم ہو جائے؟ یعنی یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ عزیز مصر کو معلوم ہو جائے کہ میں نے اس کی بیوی کے پر کوئی بری نیت نہیں ڈالی، بری نگاہ نہیں ڈالی. وَأَنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي كَيْدَ الْخَائِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کی تدبیر کو کامیاب نہیں کرتا. وما ابرئ نفسی، اب یہ اتنی جو ہے نا قیمتی باتیں زلیخا کو آ بھی نہیں سکتی نا، یہ تو پیغمبرانہ کلام معلوم ہوتا ہے. میں اپنے جی کو بری نہیں کرتا،
ان نفس لامارۃ بالسوء، بے شک جو انسان کا نفس ہوتا ہے وہ برائی کا بہت حکم کرنے والا ہے۔ یہ امیر کی جو ہے نا، امیر ہوتا ہے نا حکم دینے والا، آمر، ویسے عامر کے مقابلے میں امیر کا لفظ زیادہ گاڑھا ہے، اور امارہ اس سے بھی زیادہ گاڑھا ہے، وہ فعال کا وزن ہے۔ الا ما رحم ربی، سوائے یہ کہ جس پر میرا رب رحم فرمائے۔ ان ربی غفور الرحیم، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ وقال الملک، اور کہا بادشاہ نے، ایتونی بہ، اسے میرے پاس اب لاؤ، استخلصہ لنفسی، میں اسے اپنے لیے خالص کر لوں گا، وہ بس میرا ہے، یعنی اب وہ میرے ساتھ اس کی قربت ہو گئی۔ فلما کلمہ، تو جب وہ یوسف علیہ السلام اور اس بادشاہ کی بات چیت ہوئی، قال انک اليوم لدینا مکین امین، تو بادشاہ نے کہا کہ آج سے آپ ہمارے پاس جو ہیں پورے اعزاز اور احترام کے ساتھ، اعتبار اور اس کے ساتھ مستقل ہمارے پاس رہنے والے ہیں۔ قال اجعلنی علی خزائن الارض، یوسف علیہ السلام نے خود کہا کہ مجھے زمین کے خزانوں کے اوپر مامور کر دو، وزیر خزانہ، اس لیے کہ آگے مسائل آنے والے ہیں تو میں مینیج کر لوں گا۔ انی حفیظ علیم، میں حفاظت بھی کر سکتا ہوں اور جاننے والا ہوں، یہ سارے کام کو مجھے پتہ ہے کیسے کرنے ہیں۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ، اس طرح ہم نے یوسف کو ٹھکانہ دے، ایک ٹھکانہ وہ تھا جو اس کے گھر تھا، وہاں وہ برائی پیدا ہو گئی تھی، اب ہم نے ایک باعزت ٹھکانہ یوسف کو دے دیا، لیکن پروسیس کتنا لمبا ہے، برائی دور کی، فحاشی دور کی، عزت اور احترام کا مقام دے دیا، لیکن وہ جیل کی ڈبکی کھانی پڑی، اس کے بغیر نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ ہے جسے ہم کہتے ہیں اللہ کے ہر کام میں خیر ہے، سمجھ دیر سے آتی ہے، پتہ بعد میں لگتا ہے، وقتی طور پہ تکلیف ہوتی ہے، لیکن وہ تکلیف بھی کسی بھلائی کے لیے ہوتی ہے۔ بندہ مومن کے لیے اللہ شر نہیں کرتا، خیر ہی کرتا ہے۔ بیدک الخیر، اللہ تیرے ہاتھ میں خیر ہی خیر ہے۔ جگر وہ تو سراپا محبت ہی محبت ہیں، مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی، یہ اس کی پوری ایک ڈیمونسٹریشن ہمارے سامنے آ گئی۔ وَكَذَلِكَ مَكَّنَّا لِيُوسُفَ فِي الْأَرْضِ يَتَبَوَّأُ مِنْهَا حَيْثُ يَشَاءُ، وہ جب جگہ پکڑتے تھے وہاں پہ جہاں چاہتے، اب جدھر چاہیں جو ہے وہاں پہ رہائش رکھیں۔ نُصِيبُ بِرَحْمَتِنَا مَن نَشَاءُ، اب ہم اپنی رحمت کا مزہ چکھاتے ہیں جس کو ہم چاہتے ہیں۔ وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکوکاروں کو اجر کو ہم ضائع نہیں کرتے، ان کی محنت اکارت نہیں جاتی۔ وہ یعنی اس کا کیا مطلب ہے، وہ جو دنیا میں تھوڑا بہت کوئی نقصان ہو جاتا ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، تو وہ ضائع نہیں جاتا، دنیا میں بھی اس کا فائدہ مل سکتا ہے، اس سے دگنا چگنا کر کے اللہ دے سکتا ہے۔ وَلَأَجْرُ الْآخِرَةِ، اور جو آخرت کا بدلہ ہے، خَيْرٌ لِّلَّذِينَ آمَنُوا، وہ تو ایمان والوں کے لیے بہت اعلیٰ ہے۔ وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور جو پرہیزگاری کی روش اختیار کرنے والے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، آمین یا رب العالمین۔ اب آپ سمجھ لیں کہ وہ 7 برس جو خوب کھیتی باڑی کے تھے وہ گزر گئے، اس کے بعد مشکل سال آ گئے، قحط کے سال آ گئے، 1-2 سال وہ بھی نکل گئے ہوں گے، پھر کہیں جا کے یوسف علیہ السلام کے بھائی، چونکہ جب ہر طرف قحط پڑ گیا پورے علاقے میں، تو مصر اور شام ان کے درمیان قافلے تجارتی آتے جاتے رہتے ہیں۔ جب خبر پھیلی کہ مصر میں غلہ دستیاب ہے تو دور دراز سے بھی قافلے آنا شروع ہوئے، تو انہی میں سے پھر یہ کنعان سے بھی یہ قافلہ چل کے پہنچ گیا۔ وجاء اخوۃ یوسف، تو یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے، فدخلوا علیہ، تو وہ ان کے پاس آئے، یوسف علیہ السلام کے پاس، ان کے جو بھی خزانہ ہے وہاں پہ۔ فعرفہم، تو یوسف صلی اللہ علیہ السلام نے پہلی نظر میں ان کو پہچان لیا۔ وہم لہ منکرون، اور وہ غافل رہے، وہ نہیں پہچان سکے، وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے جسے ہم نے کنویں میں پھینکا تھا آج وزیر خزانہ ہے مصر کا۔ وَلَمَّا جَهَّزَهُم بِجَهَازِهِمْ، ظاہر ہے کچھ انٹرویو لیا ہوگا، اور یا انہوں نے خود بتایا ہوگا کہ ہمارے گھر کے اتنے افراد ہیں، ان سب کا راشن دیجئے، جیسے بھی ہوا۔ تو یوسف علیہ السلام نے ان سے جب ان کا سامان بھروا دیا، کھتے بھروا دیے، قَالَ ائْتُونِی بِأَخٍ لَکُم مِّنْ أَبِیکُم، تو فرمایا کہ آئندہ جب تم آؤ تو اپنے بھائی کو بھی اپنے ساتھ میرے پاس لے کے آؤ، جسے گھر چھوڑ کے آئے ہو اس کو بھی ساتھ لانا۔ الا ترون انی اوفی الکیل وانا خیر المنذرین، کیا دیکھتے نہیں کہ میں پورا جو ہے وہ دینے والا ہوں ناپ، اور خیر المنزلین، اور نہایت بہترین میزبان ہوں، اچھی میزبانی کرنے والا ہوں۔
فعلم تعتونی بے، یہ ایک طرف سے یہ بات کہہ کے دوسری طرف سے دھمکی بھی لگا دی کہ اگر تم اسے لے کے نہ آئے میرے پاس فلا کیل لکم عندی، تو میرے پاس تمہارے لیے کوئی جو ہے وہ ماپ نہیں ہوگا، تمہیں راشن نہیں ملے گا، ولا تقربون، پھر میرے قریب بھی نہ آنا۔ یہ جو ملاقات ہوئی ظاہر ہے وہاں پورا انتظام ہوگا، اس انتظام کے تحت جو ان کے ملازمین ہوں گے وہ سارا کام کرتے ہوں گے، لیکن ان کو اسپیشل پروٹوکول دیا، اپنے ملاقات بھی کی اور کہا کہ پھر میرے قریب نہ آنا اگر اسے نہ لائے تو۔ قالوا سنراود عنہ اباہ، انہوں نے کہا، ظاہر سارے تو نہیں بولے ہوں گے، یہاں جمع کا صیغہ استعمال ہوا ہے، بولا کوئی ایک ہوگا باقی چپ رہے، تو وہ ایک گویا ان سب کی نمائندگی کر رہا ہے، ان کی بات اس میں شامل ہے، اس لیے کہا کہ وہ ساروں نے کہا، قالوا انہوں نے کہا، سنراود عنہ اباہ، ہم اپنے والد صاحب کو ان کے سامنے اپنی یہ خواہش رکھیں گے، ان کو آمادہ کر لیں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم کر گزریں گے، کر ہی لیں گے، یعنی ان کو قائل کر لیں گے۔ بتا دیا ہوگا نا کہ والد صاحب نہیں آنے دیتے، اس کو زیادہ پیارا ہے، قریب رکھتے ہیں، تو اب انہوں نے کہا کہ ہم یہ کام کر لیں گے۔ وَقَالَ لِفِتْيَانِهِ، تو یوسف علیہ السلام نے اپنے جو بھی ان کے کام کرنے والے تھے، جو ملازمین، ان سے کہا، خدمتگار جو تھے، اجعلوا بضاعتهم فی رحالہم، جو یہ پونجی لے کے آئے ہیں، ظاہر کیا لائے ہوں گے، کوئی اون شون ہوگی، اس زمانے میں یہ بارٹر سسٹم تھا نا، ایک چیز کے بدلے کوئی کرنسی والا سسٹم تو تھا نہیں، تو جو ان کی پونجی ہیں وہ ان کے جو تھیلے ہیں جو آپ نے وہ بھرے ہیں انہی کے اندر رکھ دو، لعلہم یعرفونہا، تاکہ وہ اسے پہچانیں، اذا انقلبوا الی اہلہم، جب وہ لوٹ کے اپنے گھروں کو جائیں، کھولیں گے تو پہچان لیں گے، لعلہم یرجعون، تاکہ واپس آئیں، کچھ ہوگا تو جس کے بھروسے پہ واپس آئیں گے۔ فلما رجعوا الی ابیہم، جب وہ لوٹ کے آئے اپنے والد کے پاس، قالوا یا ابانا، کہا اے ابا جان، منع منا الکیل، ہم سے راشن روک لیا گیا ہے، ہمیں نہیں دیا گیا راشن، یعنی سب کا نہیں ملا، ایک وہ جو بھائی ہے اس کا رہ گیا ہے۔ فارسیا، یہ کہ آئندہ کے لیے منع کر دیا گیا ہے، فارسل معنا اخانا، ہمارے ساتھ ہمارے بھائی کو بھی بھیجیے، یعنی اب ہم جب جائیں تو بنیامین کو بھی ساتھ بھیجیے، نقتل، تاکہ ہم اس کے حصے کی بھرتی یعنی راشن لے کے آئیں، وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، اور ہم اس کی حفاظت کریں گے۔ قَالَ هَلْ آمَنُكُمْ عَلَيْهِ إِلَّا كَمَا أَمِنْتُكُمْ عَلَىٰ أَخِيهِ مِنْ قَبْلِ، یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اس کا تمہیں معتبر بنا لوں اس کا، اسی طرح جیسے اس کے بھائی کا بنایا تھا، امانت دی تھی تمہیں، اسی طرح یہ بھی دے دوں۔ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا، تو اللہ سب سے بہترین حفاظت کرنے والا ہے، وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور وہ تمام رحم کرنے والوں میں سب سے بڑھ کر رحم کرنے والا ہے۔ وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، جب انہوں نے اپنے وہ سامان کھولا، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ رُدَّتْ إِلَيْهِمْ، انہوں نے اپنی پونجی پائی کہ ان کو لوٹا دی گئی ہے، واپس کر دی گئی ہے۔ قالوا یا ابانا، انہوں نے کہا ابا جان، ما نبغی، کیا چاہیے، هذه بضاعتنا ردت الینا، یہ ہماری پونجی ہے، یہ بھی ہم کو واپس دے دی گئی ہے۔ وَنَمِيرُ أَهْلَنَا وَنَحْفَظُ أَخَانَا وَنَزْدَادُ كَيْلَ بَعِيرٍ، اب ہم جائیں گے تو مزید رسد لے کے آئیں گے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور یہ کہ ہم ایک اضافی بھرتی بھی، ایک اور اضافی اونٹ جو ہیں وہ سامان کا بھی لے کے آئیں گے۔ ذَلِكَ كَيْلٌ يَسِيرٌ، یہ اس کے دو معنی ہو سکتے ہیں کہ یہ تو بہت آسان ہے، یعنی یہ راشن لے کے آنا بہت آسان ہے، اور یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جو ہم لے کے آئے ہیں یہ سردیاں گزارنے کے لیے بہت تھوڑا ہے ہمیں۔ اصل میں یہ ایک کانسیپٹ ہے، اب تو نہیں رہا نا، اب تو یہ معاملہ ہے کہ جی جو ضرورت ہوئی جا کے بازار سے خرید کے لے آئے۔ پہلے وقتوں میں جو اناج کا موسم ہے اسی موسم میں پھر پورے سیزن کا آپ کو جو ہے نا پورے دور کا اگلے سال تک کا سٹاک کرنا ہے، تو یہ جو ہم لے کے آئے ہیں یہ سردیاں نہیں نکلوا لے گا، یہ تو اس کے یہ بہت تھوڑا ہے، تو ہمیں پھر جانا پڑے گا۔ قال لن ارسلہ معکم حتی توتون موثقا من اللہ لتأتوننی بہ الا ان یحاط بکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا میں ہرگز اسے تمہارے ساتھ نہیں بھیجوں گا جب تک کہ تم اللہ کو گواہ بنا کر میرے ساتھ وعدہ نہ، اللہ کا عہد نہ کرو میرے ساتھ کہ تم اسے واپس لے کے آؤ گے سوائے اس کے کہ کہیں گر جاؤ، کوئی پھنس جاؤ کسی معاملے میں، تمہارے بس سے باہر ہو۔ یہ جو ادھر آگے واقعات آ رہے ہیں اس سے پتہ یہ لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو کچھ جیسے ہوتا ہے نا چھٹی حس یا کوئی خطرے کی بو سونگ لینا، انہیں کسی نہ کسی طرح سے، ظاہر پیغمبرانہ حواس جو ہے نا بہت وہ یعنی عام لوگوں سے بہت آگے ہوتے ہیں، خطرہ زیادہ جلدی محسوس کر لیں گے۔ عام آدمی کی بھی ایک چھٹی حس ہوتی ہے، تو اگر انبیاء کی تو اس سے بہت آگے کی ہے۔ اس سے یعنی یہ کوئی جیسے کہتے ہیں کلی علم نہیں ہوتا کہ کیا ہوگا، لیکن یہ کہ ایک اجمالاً کوئی اندازہ ہو جاتا ہے کہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، کوئی خطرہ انہوں نے سونگ لیا کہ کچھ نہ کچھ ہے، تو پہلا کام تو انہوں نے یہ کیا۔
کہ جب تک تم یہ نہ کر لو۔ فلما آتاؤہ موثقہم، تو جب انہوں نے اپنا وعدہ ان کے ساتھ کر لیا، عہد دے دیا ان کو، قال اللہ علی ما نقول وکیل، تو یعقوب علیہ السلام نے کہا جو کچھ بھی ہم نے طے کیا ہے اس پر ہم اللہ کو گواہ بناتے ہیں، وہی کارساز ہے تو وہ اسی کے وہی نگہبان ہے۔ وقال یا بنی، اب یہ دیکھیے وہ جو خطرہ سونگا ہوا تھا اس کی بنیاد پر اب اگلی بات بھی کہہ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا میرے بچوں، لا تدخلوا من باب واحد، ایک دروازے سے داخل نہیں ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے داخل ہونا۔ اب ظاہری بات یہ ہوگی کہ بھئی ایک پورا 11 آدمیوں کا جتھا جا رہا ہے تو جو بھی نظر لگنے والا معاملہ ہے وہ بھی ہو سکتا ہے، یہ کہ کوئی ضد میں بھی آ سکتا ہے، کوئی نقصان پہنچانے کی بھی سوچ سکتا ہے، کسی کے دل میں کھٹکا بھی ہو سکتا ہے کہ بھئی یہ 11 اکٹھے کس کام کے لیے آئے ہیں، کوئی ادھر دہشت گردی کرنے کے تو نہیں آ گئے، لہذا مختلف دروازوں سے جو بھی ان کے ذہن میں تھا انہوں نے ایک تدبیر کی ہے۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، اللہ کی طرف سے جو مصیبت آنے والی ہے میں اسے دور نہیں کر سکتا۔ علم کسی شے کا ہونا، اس شے کو، یعنی یہ دیکھیے شریعت کی سطح، تشریع کی سطح پر آپ کو کسی بات کا علم ہو گیا، خبر مل گئی، اسباب کی سطح پہ آپ اس کا تدارک کر سکتے ہیں۔ تکوین کی سطح کی کسی بات کو آپ کو خبر مل گئی، آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ مطلب یہ طے ہے کہ آپ نے کل مرنا ہے، بتا دیا کسی نے، جی خواب میں آ گیا مرو گے کل، پکا آپ کو یقین ہو گیا مرو گے، تو کیا کر لو گے؟ کدھر دوڑو گے، کدھر بھاگو گے، کہاں جاؤ گے؟ تو اس کے مقابلے میں آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ تو میں یعنی جو تقدیر میں طے ہے وہ میں تقدیر بدل نہیں سکتا۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء، جو اللہ کی طرف سے کچھ آنا ہے میں اس میں کچھ تمہارے اندر کمی نہیں کر سکتا، اس میں کوئی تو بچا نہیں سکتا اس سے تمہیں۔ ان الحکم الا للہ، حکم تو سارا، اختیار تو سارا اللہ کے پاس ہے، حاکم وہ ہے۔ علیہ توکل، تو اس لیے میں نے اس پر بھروسہ کیا ہے۔ یہ ایک ظاہری تدبیر ہے، یہ تدبیر، یہ توکل کا مطلب یہاں سمجھ لیجئے، یہ تدبیر تمہیں بچا نہیں سکتی، یہ ایک میرا یوں سمجھے کہ دل کی تسلی کا سامان ہے۔ اصل بھروسہ اور توکل میرا اللہ پر ہے۔ وَعَلَيْهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ، تمام بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، جب وہ داخل ہوئے جیسے کہ ان کے والد نے ان کو حکم دیا تھا، یعنی اس کی پوری تابعداری کرتے ہوئے مختلف دروازوں سے داخل ہوئے۔ وَمَا كَانَ يُغْنِي عَنْهُم مِّنَ اللَّهِ مِن شَيْءٍ، اور اب یہ پہلی بات انہوں نے خود کہی تھی، اب یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے تھے کہ وہ انہیں بچا سکنے والا نہیں تھا اللہ کی طرف سے کسی بھی بات سے۔ إِلَّا حَاجَةً فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَاهَا، مگر یعقوب کے جی میں ایک بات آئی جو اس نے پوری کر دی، ایک خیال آیا۔ اب وہ خیال وہی جو جسے میں نے ایک یہاں پہ جو ایک یعنی یہ ایک سینسز ہیں، ذرا تھوڑا ایکسٹرا سینسری پرسیپشن ہے، وہ جو ان کو ہو رہی تھی اس کی بنیاد پر انہوں نے ایک بات بیٹوں سے کہہ دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی اس سینس کی تردید نہیں فرمائی بلکہ فرمایا وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ، جو ہم نے اسے سکھایا تھا اس کی بنیاد پر اس کی یہ سمجھ تھی، وہ ذو علم والا تھا، یعنی یہ بات اس کی بے بنیاد نہیں ہے، تکا نہیں تھا، یہ اس کی جو پرسیپشن تھی یہ ٹھیک تھی۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت کو ان باتوں کو نہیں سمجھ سکتی۔ اب یہ ذرا تھوڑا اس سورہ مبارکہ کو آپ یعنی بار بار پڑھیں گے، کئی بار پڑھیں گے تو یہ اس کی کوئی اس مسئلے کی تھوڑی سی کوئی آپ کو جو ہے نا وہ نو ہاؤ ہو سکے گی کہ یہ کیا مسئلہ ہے، اس کا کانسیپٹ کسی درجے میں آپ پر کھلے گا، کیونکہ یہ پھر وہی متشابہ امور میں سے ہے، اس کو یعنی اس طرح 2 + 2 = 4 کی طرح نہیں سمجھایا جا سکتا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُف، اب یہ تو پہلے ہو گیا، وہ اب آ گئے یہاں پہ مصر پہنچ گئے۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَىٰ يُوسُف، اب وہ بنیامین سمیت جب یوسف علیہ السلام کے پاس آئے، آوَا إِلَيْهِ أَخَاهُ، یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی۔ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ، اپنی آئیڈینٹی فوراً ان کے سامنے ڈسکلوز کی کہ میں تمہارا بھائی ہوں۔ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، تو یہ جو کچھ تمہیں اذیتیں دیتے رہے اس پر غم نہ کرنا، بس وہ دردر دور ہو گئے۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ، جب انہوں نے سامان تیار کرا دیا ان کا، وہ جو بھی وہ بھر دیے ان کے تھیلے ویلے، تو بادشاہ کا جو پینے کا پیالہ تھا، جام ملک، وہ یا یہ کہ پیمانہ جس سے کہ ناپتے تھے جو بھی کچھ تھا، وہ ان کے تھیلے میں رکھ دیا، یا تو یعنی جعل السقایہ، اس نے رکھ دیا ان کے اس میں جو فی رحل اخیہ، اپنے بھائی کے، یعنی یوسف علیہ السلام نے کیا تو یہ بات ہو گئی، یا کسی اور نے کیا،
کیونکہ یہ اب ایک یہاں سے مسئلہ یہ چھڑ جائے گا کہ یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو پھر یہ دھوکہ دیا ایک اعتبار سے اگر آپ دیکھیں، اور اس پر اعتراض بھی لوگ کرتے ہیں۔ اسی کو اگر یعقوب علیہ السلام کا جو بھی ایک اندیشہ تھا اس کی روشنی میں دیکھیں تو سازش کسی اور نے کی، سازش کسی اور کی تھی، اور اس کی نیت اپنی کوئی خراب تھی، لیکن اسے نہیں پتا تھا یہ بندے کون ہیں، لہذا وہ معاملہ جب پہنچا یوسف علیہ السلام کے پاس تو ان کے لیے بہانہ بن گیا بھائی کو اپنے پاس روکنے کا۔ اللہ نے اجمالاً یوسف علیہ السلام کو پہلے بتا دیا، جیسے یعقوب علیہ السلام کے دل میں خطرہ پیدا کر دیا، ایسے یوسف علیہ السلام کے دل میں آ گئی بھائی کو روکنے کا کوئی نہ کوئی انتظام ہو جائے گا۔ اب وہ انتظام کیا ہوا، وہ جب کھل کے ان کے سامنے آیا تو وہ پورا یعنی ان کے لیے بڑی آسانی ہو گئی بھائی کو اپنے پاس روکنا۔ فلما جہزہم بجہازہم جعل السقایۃ فی رحل اخیہ ثم اذن مؤذن ایتھا العیر، پھر ایک آواز لگانے والے نے آواز لگائی، او قافلے والو انکم لسارقون، تم تو چور ہو۔ قالوا واقبلوا علیہم، اب یعنی اس کا مطلب قافلہ روانہ ہو چکا تھا، بعد میں انہوں نے دیکھا تو انہیں یہ لگا اچھا اب یہ دیکھیں میں کیوں وہ بات کر رہا ہوں، یعنی یوسف علیہ السلام جیسے معزز انسان کے لیے یہ کیسے ممکن ہے کہ اپنے ملازموں کے سامنے یہ کھیل کھیلیں، یا اپنے ملازم میں سے کسی کو یہ کہیں کہ آپ یہ کام کریں، تو یہ بڑا مطلب ایک ہوتا ہے نا لوگوں کے سامنے آسان نہیں ہے۔ تو یہ تھوڑا سا اس طرح وہی کامن سینس کی بات ہے، اس کو لگا نہیں کھاتا کہ یوسف علیہ السلام نے یہ سارا کام خود کیا، اس لیے میں نے وہ آپ کے سامنے وہ یعنی اپنے سمجھ کے مطابق اس خالی جگہ کو پر کرنے کی کوشش کی ہے، آپ اپنی سطح پہ کوشش کر کے دیکھ لیجئے۔ تو اب وہ جب بلایا انہوں نے، وہ جو بھی ملازمین تھے، ظاہر ہے جو انتظام جس کے پاس تھا، جو وہاں کا انچارج تھا، تو جب اس نے چیزیں دیکھی تو کم ہیں، جب کم ہیں تو اس سے پوچھا جائے گا کہ بھئی یہ کدھر گیا، آڈٹ تو اس کا ہوگا، اس نے سوچا ہوگا، اسے لگا کہ یہ قافلے والے ہیں جنہوں نے چوری کی ہے اور تم چور ہو۔ قالوا واقبل، وہ پیچھے مڑے اور انہوں نے ان کی طرف رخ کر کے کہا، علیہم ان کی طرف مڑ کے، ماذا تفقدون، تمہاری کیا چیز کھو گئی ہے، کیا گم ہوا ہے۔ قالوا نفقد سوال ملک، انہوں نے کہا بادشاہ کا جو پیمانہ ہے وہ کھو گیا ہے، گم ہو گیا ہے، اور ساتھ ہی اس نے آفر کر دی، کون مطلب سارے تھیلے کھولے گا، تلاشی لے گا، لمبی باتیں ہو گئی۔ وَلِمَنْ جَاءَ، جو اسے لے کر آئے گا، بہی اس کو، حمل بعیرٍ، ایک اضافی راشن دے دوں گا اس کو، مزید ایک اونٹ کا راشن دے دوں گا۔ وَأَنَا بِهِ زَعِيمٌ، وہ کوئی بڑا، اس نے کہا بھائی میں اس کے اوپر میں ضمانت دیتا ہوں اس کی کہ تم وہ پیالہ مجھے دے دو، میں تمہیں اس کا بلا چون چرا ایک اور اضافی راشن تمہیں دے دوں گا۔ ان کو تو پتہ ہی نہیں، اگر پتہ ہوتا تو وہ کچھ جو ہے نا وہ اس میں گیو اینڈ ٹیک کرتے، پتہ انہیں کچھ نہیں، لہذا وہ انہوں نے کہا قالوا تاللہ، انہوں نے کہا اللہ کی قسم، لقد علمتم، تمہیں پتہ ہے، ما جئنا لنفسد فی الارض، ہم یہاں زمین میں فساد مچانے تو نہیں آئے ہیں، وما کننا سارقین، نہ ہم چوروں کے خاندان سے ہیں، یہ تو چوروں کے کام ہیں، تو ہم تو چوروں کے خاندان سے نہیں ہیں۔ قالوا فما جزاؤہ ان کنتم کاذبین، اب وہ جو بھی وہ ادھر کا انچارج تھا اس نے کہا اگر تم جھوٹے نکلے تو کیا سزا ہوگی اس کی جو چور ہوا۔ قالوا جزاؤہ من وجد فی رحلہ فہو جزاؤہ، انہوں نے کہا، انہیں تو کسی طرح سوچ بھی نہیں سکتے، انہوں نے کہا جس کے تھیلے سے نکل آیا بدلے میں وہی رکھا جائے گا، اس کو غلام بنا لینا، وہ تمہیں مبارک، وہ ہم تمہارے پاس چھوڑ جائیں گے۔ کذالک نجزی الظالمین، ہمارے ہاں ظالموں کو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ شاید ان یعقوب علیہ السلام کے ہاں جو بھی چور ہوتا تھا اسے غلام بنا لیا جاتا تھا، تو ہم تو اسی طرح سزا دیتے ہیں۔ فبدا بأوعیتہم قبل وعاء اخیہ، تو شروع کی اس نے تلاشی لینا یوسف علیہ السلام جو کہ بھائی کی تھیلے سے پہلے باقیوں کی تلاشی لی، آخر میں اس تھیلے ثم استخرجھا من وعاء اخیہ، ان کے بھائی کے تھیلے سے برآمد کر لیا، نکل آیا، ہکے بکے ہو گئے، یہ کیا ہو گیا۔ کذالک کدنا لیوسف، اس طرح ہم نے یوسف کے لیے تدبیر کی۔ اگر یہ کام یوسف نے کیا ہوتا تو یوسف نے کیا ہے، ہم نے کیا تو پھر اس کے اسباب کوئی اور بنے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے بھائیوں کے دلوں میں ڈالا، اسباب بنے، اللہ کی تدبیر تھی، پہنچایا۔ کذالک مکننا یوسف فی الارض، اسی طرح مختلف مراحل سے گزار کر یوسف کو یہاں پہنچایا، تو ایک اور تدبیر ہم نے کی یوسف کے لیے، اس کا بھائی اس کے پاس روک لیا۔ ما کان لیاخذ اخاہ فی دین الملک، اور یہ اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ اپنے بادشاہ کے دین میں، بادشاہ کا دین یعنی بادشاہ کا قانون، وہاں کا ضابطہ، وہ اپنے بھائی کو اپنے پاس روک سکتا، الا ان یشاء اللہ، اگر اللہ نہ چاہتا۔
یعنی فرض کریں وہ چوری پکڑی بھی جاتی تو بادشاہ کے قانون میں تو چوری کی سزا اور تھی، انہوں نے اپنے منہ سے کہا تھا کہ جس سے چوری برآمد ہوگی سامان مسروقہ وہی جو ہے غلام ہوگا، تو گویا یوں کر کے تو وہ بنیامین کو اپنے پاس روکنے کا ذریعہ بن گیا۔ نرفع درجات من نشاء، ہم درجے بلند کرتے ہیں جس کے چاہتے ہیں، وفوق کل ذی علم علیم۔ اب یہ جملہ ہے جو پچھلی پوری میری بات کی تائید کر رہا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک اور علم والا ہے، وہ جس نے چال چلی تھی اس نے کسی اپنے مقصد کے لیے چلی تھی، اور یہ کہ اس کے اوپر بھی کوئی تھا، وہی فالذین کفروا هم المکیدون، کافر اللہ کی چال میں آئے ہوئے ہیں، تو وہ اس نے کھیل کس کے لیے کھیلا، فائدہ کس کو پہنچ گیا۔ قالوا ان یسرق، اب یہاں سے وہ بھائیوں کا ظاہر ہے وہ چیخے ہوں گے، چلائے ہوں گے، پھر مقدمہ یوسف علیہ السلام کے پاس پہنچا، وہاں انہوں نے ایک بات اور کر کے یوسف علیہ السلام کا موڈ خراب کر دیا، انہوں نے کہا قالوا ان یسرق، اگر اس نے چوری کی ہے، فقط سرق اخ له من قبل، اس کے بھائی نے بھی اس سے پہلے چوری کی تھی۔ اب پتہ نہیں کیا واقعہ ہوا ہوگا، وہ انہوں نے اس کے ذمہ یوسف علیہ السلام کے ذمہ لگا کے اب اس کا حوالہ دے دیا۔ فَأَسَرَّهَا يُوسُفُ فِي نَفْسِهِ، اس بات کو یوسف پی گئے، ظاہر نہیں کیا، ان کا جو ریئیکشن تھا اسے پی گئے۔ وَلَمْ يُبْدِهَا لَهُمْ، ان کے آگے کھولا نہیں۔ قَالَ أَنْتُمْ شَرٌّ مَكَانًا، یہ دل میں کہا ہوگا کہ تم درجے کے اعتبار سے بہت گھٹیا لوگ ہو، شریر لوگ ہو، بدتر ہو۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِمَا تَصِفُونَ، جو کچھ تم بکتے ہو اللہ ہی خوب جانتا ہے۔ قَالُوا يَا أَيُّهَا الْعَزِيزُ، اب یہ اصل میں یہ بھی ایک تدبیر تھی، ان کی زبان سے یہ بات نکلنا ایک تدبیر بن گئی۔ کیوں بن گئی آگے سنیے۔ قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، ان لہ ابا شیخا کبیرا، اس کا ان کے والد ہیں، یہ جو پکڑا ہے بوڑھے ہیں ہمارے والد، اور شیخا کبیرا بہت بزرگ ہیں، پہلے ہی ایک بیٹا کھو گیا تھا، اس کے غم میں جو ہے وہ آنکھیں سفید ہو گئی ہیں، اب یہ بھی رہ گیا تو بڑا مسئلہ بن جائے گا۔ ان لہ ابا شیخا کبیرا فخذ احدنا مکانہ، اس کی جگہ پر ہم میں سے جس کو چاہو آپ لے لو، ہمیں رکھ لو، تو اسے جانے دو۔ ان نراک من المحسنین، ہم آپ کو نیکوکاروں میں سے پاتے ہیں۔ اب اصل میں کیوں کہہ رہا تھا کہ وہ بھی ایک ان سے غلطی ہوئی، نہ ہوئی ہوتی تو جب یہ منت سماجت کرتے تو ہو سکتا ہے یوسف علیہ السلام کا دل پسیج جاتا۔ ظاہر ہے دوسرے آدمی کی، ایک شریف آدمی کسی کو پریشان حال دیکھ کے اگر ازالہ کر سکتا ہو تو کہتا ہے چلو دفعہ بلا، پرانی باتوں کو چھوڑو، تو اب اس کا جو بھی ہے جانے دو۔ تو وہ اسی وقت ایک فوری ریئیکشن میں انہیں مبتلا کر دیا، لہذا وہ معاملہ جو ہے نا وہ ختم ہو گیا۔ قال معاذ اللہ، یوسف علیہ السلام نے کہا اللہ کی پناہ، ان ناخذ الا من وجدنا متاعنا عنده، کہ ہم اس کو قیدی بنا لیں کہ سوائے اس کے کہ جس کے پاس سے ہمارا سامان نکلا ہے، انا اذا لظالمون، پھر تو ہم ظالم ہوں گے۔ اب یہ بڑی کوشش کر کے فلما استيئسوا منه خلصوا نجيا، تو وہاں سے جب مایوس ہو کر وہ نکلے ہیں، قال کبیرہم، تو جو ان میں سب سے بڑا تھا اس نے کہا، الم تعلموا، تمہیں پتہ ہے، ان اباکم قد اخذ علیکم موثقا من اللہ، کہ تمہارے والد نے اس پر تم سے اللہ کا عہد لیا تھا، ومن قبل ما فرطتم فی یوسف، اور اس سے پہلے جو تم نے یوسف کے معاملے میں تقصیر کی تھی۔ یہی وہ بھائی ہے جس نے کہ پہلے بھی منع کیا تھا کہ قتل نہ کرنا، کنویں میں ڈال دو، چلو اگر کرنا ہی ہے تو یہ کر دو، اس کے اندر کوئی نیکی تھی، وہ ضمیر کی خلش ابھی بھی موجود ہے، لہذا اس واقعے کے نتیجے میں وہ جاگ گئی۔ اس نے کہا میں اب تو والد کو منہ دکھانے کے قابل نہیں ہوں، فیس ہی نہیں کر سکتا، فلن ابرح الارض حتی یاذن لی ابی ویحکم اللہ لی، تو اب میں تو اس جگہ سے نہیں ہٹوں گا، یہیں پہ رہوں گا، سوائے اس کے کہ میرے والد مجھے کوئی حکم دیں، اور یا یہ کہ اللہ تعالیٰ ہی میری یعنی موت کا فیصلہ ہو جائے، میں ادھر مر جاؤں، میں واپس اب نہیں جاؤں گا۔ وَهُوَ خَيْرُ الْحَاكِمِينَ، اور اللہ تمام حاکموں میں سب سے بہترین حاکم ہے۔ ارجعوا الی ابیکم، جاؤ اپنے والد کے پاس، فقولوا، اور جا کے ابا جان کو بتاؤ، یا ابانا، اے ابا جی، ان ابنک سرق، آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے۔ وما شہدنا الا بما علمنا، اور ہم گواہ نہیں ہیں مگر اس چیز کے کہ جو ہم نے دیکھا ہے، جو ہمیں ہمارے علم میں آیا ہے۔ وما کننا للغیب حافظین، اور غیب کی ہم حفاظت کرنے والے نہیں ہیں۔ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، یقین ان کو بھی نہیں آ رہا کہ یہ چکر کیا چلا ہے، ٹھیک ہے نا، وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ کچھ ہوا ہے، پتہ نہیں کیا ہوا ہے، اس لیے کہہ رہے ہیں جو کچھ غیب میں ہے نا اس کی تو ہمیں سمجھ نہیں ہے، لیکن جو ہم نے آنکھوں سے دیکھا ہے وہ یہ تماشا دیکھا ہے۔ وَاسْأَلِ الْقَرْيَةَ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، پوچھ لیجئے ان بستی والوں سے کہ جس بستی میں ہم تھے۔
وَالْعِيرَ الَّتِّي أَقْبَلْنَا فِيهَا، اس قافلے والوں سے پوچھ لیجئے جن کے ساتھ ہم نے سفر کر کے یہاں پہ پہنچے ہیں، وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، ہم سچے ہیں۔ پہلے کیا کہا تھا؟ اگر ہم سچے بھی ہوں تو آپ ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں، جھوٹے اور سچے کا فرق نوٹ کریں۔ وَلَوْ كُنَّا صَادِقِينَ، اگر سچے بھی ہوں تو آپ ہماری بات کا اعتبار نہیں کریں گے، کیونکہ جھوٹے تھے تو اس طرح بات کی۔ جب سچے ہیں تو دیکھیے کس طرح بات، اس سے پوچھئے، اس سے پوچھئے، فلانے سے پوچھئے، اور ہم ہیں سچے۔ تو یہ قرآن نے آپ کو یہ بھی بتا دیا سچا اور جھوٹا کلام کس طرح کرتے ہیں نا، فرق کیا ہوتا ہے، لہجے کا کیا فرق ہوتا ہے، الفاظ جو استدلال ہوتا ہے اس کا کیا فرق ہوتا ہے۔ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ، اور ہم سچے ہیں۔ قَالَ بَلْ سَوَّلَتْ لَكُمْ أَنفُسُكُمْ أَمْرًا فَصَبْرٌ جَمِيلٌ، انہوں نے وہی بات کی جو پہلے کی تھی کہ ایک بات ہے تمہارے جیوں نے آسان کر دیا بیٹے کی چوری والی، اور یہ کہ اس کے غلام بن جانے والی، اور تو اچھی طریقے سے صبر کریں۔ وہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ کی آزمائش ہے، اور یہ ساری بات جو ہے نا آخر جو ہے نا یہ اینڈ جو ہے نا ٹریجک اینڈ نہیں ہے۔ عَسَى اللَّهُ أَن يَأْتِيَنَا بِهِمْ جَمِيعًا، اب یہ دیکھیے مشکل پڑی، مشکل میں امید ساتھ آ گئی، امید ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کے سب کو لے آئے گا، سب کے سب میرے پاس آ جائیں گے۔ اچھا، اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو ادھر جانے کا بھی نہیں ہے، یہ ہے کہ میرے پاس لے آئے گا ان سب کو، یعنی وہ یہ سمجھتے ہیں کہ آئیں گے تو سارے، لیکن یہ کہ واپس شام میں آئیں گے۔ اِنَّهُ هُوَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ، بے شک وہی علم والا اور حکمتوں والا ہے۔ وَتَوَلَّى عَنْهُمْ، اب یہ جب نیا دکھ پہنچا تو پرانا بھی یاد آ گیا، پرانا زخم بھی از سر نو تازہ ہو گیا، تو وہ ان سے مڑے، یعنی یہ مجلس ہوگی، وہاں سے اٹھ کے اپنے کمرے کی طرف چلے۔ وَقَالَ، اور فرمایا، یا آسف علی یوسف، ہائے افسوس یوسف، وَابْيَضَّتْ عَيْنَاهُ مِنَ الْحُزْنِ، اور غم کے مارے ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، رو رو کے تو بینائی چلی گئی تھی۔ فَهُوَ قَزِيمٌ، اور اس ابھی اپنا جو دکھ تھا اسے جو ہے روکے ہوئے تھے، وہ ایک یہ تو یعنی جو چھلک پڑتا تھا وہ یہ تھا، باقی اصل غم اور دکھ وہ انہوں نے صبر کیا ہوا تھا، یہ تو ٹپ آف دا آئس برگ ہے۔ قَالُوا تَاللَّهِ تَفْتَحُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَضًا أَوْ تَكُونَ مِنَ الْهَالِكِينَ، گھر والوں نے کہا اللہ کی قسم آپ یوسف کا ذکر نہیں چھوڑ لیں گے، اسے نہیں بھولیں گے جب تک کہ آپ گھل نہ جائیں، یا یہ کہ آپ ہلاک ہونے والوں میں سے نہ ہو جائیں۔ قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِّي وَحُزْنِي إِلَى اللَّهِ، فرمایا کہ میں تو اپنے دکھ اور افسوس کا جو ہے نا شکوہ جو ہے اللہ سے کر رہا ہوں۔ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور جو اللہ کی طرف سے میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے ہو۔ یا بنی یذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ، اے میرے بچوں جاؤ اور یوسف کو تلاش کرو اور اس کے بھائی کو تلاش کرو۔ ولا تیأسوا من روح اللہ، اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون، بے شک اللہ کی رحمت سے نہیں مایوس ہوتے مگر وہی لوگ کہ جو کافر ہیں۔ جب آزمائش آتی ہے تو جو جن کے دل میں کفر ہوتا ہے وہ ظاہر ہو جاتا ہے مایوسی کی صورت میں، اور جن کے دل میں ایمان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں نہیں یہ اس طرح نہیں ہے، یہ آزمائش ہے، بتا رہی ہے ظلمت شب کہ صبح نزدیک آ رہی ہے۔ ساروں کو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ لے آئے گا۔ یہ چیزیں آج ہماری ضرورت بھی ہیں۔ ہمارے اجتماعی حالات مایوس کن ہیں، ہر طرف مایوسیوں کے بادل چھائے ہوئے ہیں، تو اگر اللہ تعالیٰ کی جو بھی حکمت ہے اس میں اس ملک کا کوئی جو ہے نا کوئی کام تھا، نشأت ثانیہ اسلام کی دوسری دفعہ اٹھان میں اس ملک کا کوئی کردار تھا، تو پھر جو بھی ہو بالآخر خیر ہی ہوگی۔ اس لیے دوستوں سے میں کہتا ہوں بھاگنا نہیں ہے۔ جو ان مایوس کن حالات کو دیکھ کے ویزے لگوا رہے ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے۔ یہاں اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوں۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کہ آپ یہاں والوں سے امید رکھیں کہ یہ کچھ کر کے دیں گے، لیکن یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جب کچھ کرنے پہ آتا ہے تو حالات بدل بھی جاتے ہیں، وہ بدل سکتا ہے۔ یہ پورا یہ کہانی آپ کو سمجھا رہی ہے نا کہ کیسے کیسے اپس اینڈ ڈاؤنز آتے ہیں، اینڈ جو ہے نا وہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ یہ ہے جو آتا ہے والعاقبۃ للمتقین، انجام متقیوں کا اچھا ہے۔ باقی تو ظاہر ہے اب یہ خوشی غمی کا چکر تو یہاں چلتا ہی رہتا ہے۔ فلما دخلوا علیہ، اب وہ جب وہ واپس پہنچے وہاں یوسف علیہ السلام کے پاس اگلی دفعہ، قالوا یا ایھا العزیز، انہوں نے کہا اے عزیز، مسنا واہلنا الضر، ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو تکلیف نے جکڑ لیا ہے، وجئنا بضاعۃ مزجاۃ، اور ہم بہت ناقص پونجی لے کے آئے ہیں، فاوف لنا الکیل، تو ہمیں پوری بھرتی دے دیجئے،
वतसद्दक़ अलैना, और हम पर खैरात कीजिए। इन अल्लाह यज्ज़िल मुतसद्दिकीन, बेशक अल्लाह ताला जो है वो सदका करने वालों को से मोहब्बत करते, उन्हें बदला देगा। काला हाल, अब यहाँ यूसुफ अलैहिस्सलाम की बस हो गई। भाइयों को इस हाल में देख के अब उनके पास कुछ भी नहीं रहा। काला हाल अलिमतुम मा फ़अलतुम बियूसुफ, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा तुम्हें कुछ अंदाज़ा है कि तुमने क्या किया था यूसुफ के साथ, व अख़ीही, और उसके भाई के साथ, इज़ अंतुम जाहिलून, जबकि तुम जाहिल थे, नादान थे, नासमझ थे। असल में अब यहाँ पहुँच के तो ख़ुद वो भी कुछ हैरान परेशान तो होंगे। इतना एक उन्हें लगा है चरका, जाते हुए भी सोचा होगा, आते हुए भी सोचा होगा, कुछ ना कुछ मिसिंग लिंक्स होंगे जो वो जोड़ने की कोशिश कर रहे होंगे, डाट्स मिला रहे होंगे। इधर आके देखा होगा कि जिसको हम जेल में डाल के गए थे वो इधर जनाब आगे पीछे आज़ाद घूम फिर रहा है, एक नया क्वेश्चन खड़ा हो गया। तो अब नहीं, वो भी कुछ डाउटफुल हैं, कुछ उनके अंदर भी जो है ना वो तूफ़ान चल रहे हैं। ऊपर से यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ये बात पूछ ली। उन्होंने कहा कालू, वो बोले आ इन्नका ला अंता यूसुफ, क्या सच नहीं कि तू ही यूसुफ है? अब वो यानी वो जो उनको पहले शक पड़ चुका था, अब इस सवाल ने जो है ना उसे यकीन तक बदल दिया कि तू यूसुफ ही तो नहीं है। काला ना यूसुफ, उन्होंने कहा हाँ मैं यूसुफ हूँ, वह हाजा अखी, और ये मेरा भाई है। अब ये वो हाजा अखी, उसे तो जेल में होना चाहिए था, वहाँ मौजूदगी का मतलब ये है कि ये वो उनके जहन में ये था कि ये यहाँ क्यों मौजूद है। तो उन्होंने कहा ये मेरा भाई है। कद मन्नल्लाहु अलैना, हम पर अल्लाह ने बड़ा एहसान किया है। इन्नहु मन यत्तकी, अब ये है वो जुमला जी जो आपको नोट करना है। ये वो तो पिछला पूरा वाक़या है, ये उसका हासिल है, और यहाँ ये है उसूल अल्लाह की तकवीन का। इन्नहु मन यत्तकी, जो अल्लाह का तकवा इख्तियार करता है, व यस्बिर, जो मसाइब आए डटा रहता है, जमा रहता है, यू टर्न नहीं मारता है। फ़इन्न अल्लाह ला युज़िअ अजरल मुहसिनीन, ऐसे नेकोकारों के अजर को, मेहनत को अल्लाह ज़ाया नहीं करता। कालू तल्लाह, अब उन्होंने भी इतराफ़ कर लिया, अल्लाह की कसम, लक़द आसरकल्लाहु अलैना, बेशक अल्लाह ने तुझे हम पर तरजीह दी है, तुझे पसंद किया है, तुझे ऊपर रखा है। व इन कुन्ना लखातीन, हम ही ख़ताकार थे, हम ही गलतकार थे, हमसे ही गलती हुई है। काल ला तसरीबा अलैकुमुल यौम, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने आज के दिन तुम पर कोई गिरफ्त नहीं है, जो हो गया सो हो गया, ये मिन जानिबिल्लाह है, बस हो गया, ठीक है, ये हम तुम्हें कोई इल्ज़ाम नहीं देता मैं, ये कुदरत का खेल है, तुम इस्तेमाल हुए हो, तुम्हें अफसोस हो गया, बस काफ़ी है। यग़फ़िरुल्लाहु लकुम, अल्लाह ताला तुम भी तुम्हें माफ़ करे। अब ये एक नया जुमला है और ये बहुत कीमती जुमला है। मंसूबा किसका है? अल्लाह का। और भाइयों ने जो किया था अल्लाह की रज़ा के लिए किया था या अपने मतलब के लिए किया था? मतलब के लिए, यानी थे गुनहगार, काम उल्टा किया था ना, काम तो ठीक नहीं किया था। लिहाजा बावजूद इसके कि मंसूबा अल्लाह का है, उनको गुनाह मिलेगा। तो ये यानी ये एक सिर्फ खिज़र साहब हैं जो जिनका सूरह काफ में जिक्र आएगा, जो उल्टा करेंगे सीधा करें उन्हें गुनाह नहीं होता, क्योंकि वो मामूर इस काम पर हैं। इंसान मुकल्लिफ है, लेकिन जो इंसान भी कर रहा होगा अल्लाह के मंसूबे को मोड़ नहीं सकता, लेकिन या तो गुनाहगार हो रहा होगा या ये कि सवाब पा रहा होगा। अल्लाह की शरीयत के मुताबिक कर रहा होगा, सवाब पाएगा। शरीयत से हट के जो काम भी करेगा उसका उसे गुनाह होगा। ये अलग है, इससे नहीं नई गुमराही ना निकाल लीजिए कि बंदा सीधा करे कि उल्टा करे तो स्वाब भी होता है। हमारे बहुत से जर्नलों को यही मुसीबत लायक है, वो समझते हैं चूँकि मुल्क का हम तहफ़्फ़ुज़ कर रहे हैं और चूँकि ये मुल्क अल्लाह के लिए बना है, लिहाजा 20-25 लोग रोज़ फड़का दिया करें तो अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा। इस मुल्क को बचाने के लिए अफ़गानों को रगड़ दें तो अल्लाह हमसे नहीं पूछेगा। तो ये खिज़र से नहीं पूछेगा, आपसे ज़रूर पूछेगा। ये आपके करतूत हैं जिसकी वजह से अल्लाह ने आपकी इधर ये ड्यूटी लगाई है। अल्लाह मुल्क की हिफाजत इसी तरह कर रहा है, हम मानते हैं, बिल्कुल इसी तरह की है। लेकिन ये कि अच्छा एटम बम आपने अल्लाह के लिए नहीं भी बनाया, इंडिया से बचने के लिए, बल्कि अपने कारोबार बचाने के लिए बनाया, तब भी कल ये किस काम आएगा ये अल्लाह का फैसला होगा। ये पाकिस्तान अंग्रेज़ों ने बनाया, अपने मतलब के लिए बनाया, जागीरदारों ने बनाया, अपने मतलब के लिए बनाया, जिसने बनाया अपने मतलब के लिए बनाया, लेकिन अल्लाह आखिर में जाके इससे क्या काम लेगा ये एक अलग कहानी है। तो ये चीज़ सारी जहन में रखें और उस बुनियाद पर हम एक अल्लाह के, यानी हम तो ये देखते हैं ना कि बहसियत मजमूई अवाम वो नहीं है जो ये एक ख़ास किस्म के तबकात जो कुछ भी करते हैं। उन्होंने तो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए अगर कुर्बानी दी थी तो ला इलाहा इल्लल्लाह के लिए ही दी थी। उन्होंने जागीरदारी के लिए नहीं दी थी, कारखाने लगाने के लिए नहीं दी थी, उन्होंने तो अंग्रेज़ों की खातिर नहीं की थी,
انہوں نے تو کسی کے جو ہے نا وہ ایجنٹ کے طور پر نہیں کی تھی، ذاتی مفادات کے لیے نہیں، بلکہ اپنی قربانیاں، اپنے گھر بار چھوڑ کے آئے تھے، عزتیں لٹا کے آئے تھے. تو ان کی اس عمل کے صدقے اللہ تعالیٰ اس سے کوئی خیر کا کام اگر کر لیتا ہے تو یہ عین جو ہے نا وہ اللہ کی سنت کے مطابق ہے. اللہ نیکوکاروں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا ہے. یغفر اللہ لکم، اللہ تمہیں معاف کرے، وہو ارحم الراحمین، اور تمام مہربانوں میں وہ سب سے بڑا مہربان ہے. اذهبوا بقمیصی ھذا، میری یہ قمیض لے کے جاؤ، فالقوہ علی وجہ ابی، تو اسے ڈالو اپنے والد صاحب کے منہ چہرے پر، یاتی بصیرہ، ان کی بینائی لوٹ آئے گی. آزمائش ختم، اب یہ قمیص جو ہے ان کی بینائی واپسی کا ذریعہ بن جائے گی. واتونی باہلکم اجمعین، اور سارے گھر والوں کو لے کے میرے پاس آ جاؤ. وَلَمَّا فَصَلَتِ الْعِيرُ، اور جب وہاں سے قافلہ جدا ہوا مصر سے، اس نے وہ چھوڑی جگہ، قَالَ أَبُوهُمْ، شام میں یعقوب علیہ السلام نے کہا، اِنِّی لَأَجِدُ رِیحَ یوسف، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. وہ میں نے جو آپ کو انبیاء کے آواز کا بتایا تھا نا، وہ آپ اسے، مجھے یوسف کی خوشبو آ رہی ہے. لیکن یہ بھی آواز کام کرتے ہیں جب اللہ چاہے. پاس تھا یوسف، کنویں میں نہیں خوشبو آئی، اب وہاں سے خوشبو آ گئی. لولا ان تفندون، خواہ تم یہ سمجھو کہ سٹھیا گیا ہے، بوڑھا بہک گیا ہے. قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم، گھر والوں نے یہ کہا کہ آپ تو پرانی جو بھی اپنی ایک ناسمجھی کی بات ہے اس میں لگے ہوئے ہو. فلما ان جاء البشیر، جب آیا خوشخبری دینے والا، القاہ علی وجہی، جب اس نے وہ ڈالی قمیص ان کے چہرے پر، فرتد بصیرا، وہ لوٹ کے ہو گئے دیکھنے والے. قال لم اقل لکم انی اعلم من اللہ ما لا تعلمون، اب انہوں نے کہا میں تم سے کہتا نہ تھا کہ میں اللہ کی طرف سے جو جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے، تم نے تو مار دیا تھا، کھپا دیا تھا، یہ دیکھو نا. قالوا یا ابا نستغفر لنا ذنوبنا، انہوں نے کہا ابا جان ہمارے گناہ کی اللہ سے استغفار کیجئے، انا کنا خاطئین، ہم خطا کار ہیں. قال سوف استغفر لکم ربی، فرمایا میں جلد اپنے رب سے تمہارے لیے استغفار کروں گا. اصل مجرم تم یوسف کے ہو، تو پہلے تو اس کے بعد ہی استغفار ہوگا نا، وہ معاف کرے تو. انہ هو الغفور الرحیم، بے شک وہ بخشنے والا مہربان ہے. فلما دخلوا علی یوسف، اب یہ سارا کنبہ قبیلہ جب پہنچا مصر یوسف علیہ السلام کے پاس، آوا الیہ ابویہ، اپنے والدین کو اپنے پاس جگہ دی، ابویہ، وقال ادخلوا مصر ان شاء اللہ آمنین، اور فرمایا سب کے سب شہر میں داخل ہو جاؤ، مصر میں داخل ہو جاؤ، امن کے ساتھ، سکون کے ساتھ، شانتی کے ساتھ. ورفع ابویہ علی العرش، پھر انہوں نے اپنے والدین کو بٹھایا عرش پر. وخروا لہ سجدا، وہ سب اب ان کے آگے، وہ جو بھی اس زمانے میں تعظیمی سجدہ چونکہ جائز تھا تو انہوں نے کیا. وقال یا ابت ھذا تاویل رؤیایا من قبل، اب یوسف علیہ السلام نے کہا اے ابا جان یہ میرا وہ خواب ہے جو میں نے پہلے دیکھا تھا، یہ اس کی تعبیر ہے جو آج ہمارے سامنے آ گئی ہے. لمبے عرصے کے بعد وہ حقیقت مکمل ہو گئی، وہ جو میں نے خواب دیکھا تھا. اب اس سے ان کے اوپر جو بھی اللہ کے شکر کے جو جذبات ہوتے ہیں نا، وہ یہ اتنا بڑا غم سے گزر کر جو نعمت ملی تو جو جس طرح پھر جذبات پھوٹتے ہیں تو اس سے اور بھی بہت سی باتیں یاد آتی ہیں. تو جو دیگر باتیں یاد آئیں ان کا ذکر کیا. قد جعلھا ربی حقا، میرے اس خواب کو میرے رب نے سچ کر دیا ہے. وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن، اس نے میرے اوپر بڑا احسان کیا جب اس نے مجھے جیل سے نکالا. وجاء بکم من البدو، اور آپ سب کو لے آیا میرے پاس دیہات سے. اس کا مطلب دیہات کے مقابلے میں شہری زندگی بہتر ہوتی ہے، احسان ہے، جو احسانوں میں سے ایک یہ بھی ہے. من بعد ان نزغ الشیطان بینی و بین اخوتی، اس کے بعد کہ شیطان نے میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان دشمنی ڈال دی تھی، لیکن اللہ نے یہ مہربانی کی. اب اس سے وہ جذبہ شکر اور جو ہے نا موجزن ہوا. وہ پہلے واقعے سے یہاں تک پہنچے یہ بیان کر کے، تو اور شکر جو ہے نا اس نے جوش مارا. ان ربی لطیف لما یشاء، بے شک میرا رب جو کرنا چاہتا ہے بہت باریک بین ہے، پتہ نہیں لگتا. لوگ سمجھ رہے ہوتے ہیں یوں ہو رہا ہے، وہ ہو یوں رہا ہوتا ہے، یہی لطافت ہے نا. بہت سیٹل طریقے سے وہ کر جاتا ہے، جو وہ کرنا چاہتا ہے بڑی لطافت سے باریکی سے کر جاتا ہے. لطیف العلم، جو وہ چاہتا ہے. انہ هو العلیم الحکیم، وہی علم والا بھی اور حکمت والا بھی ہے. رب قد آتیتنی من الملک، اب دیکھیے یہاں سے جا کے نا وہ اگلا احسان اس کا ذکر آ گیا. رب قد آتیتنی من الملک، اے میرے رب جو تو نے مجھے بادشاہی میں سے حصہ دیا ہے.
وَعَلَّمْتَنِي مِن تَعْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور جو تو نے مجھے یہ سکھایا ہے باتوں کی تہ تک پہنچنا. فاطر السماوات والارض، اے آسمانوں اور زمین کے بنانے والے، انت ولی، تو ہی میرا ولی ہے. جب آپ نے مانا کہ سارا اختیار اللہ کے پاس ہے تو دوستی کس سے ہونی چاہیے؟ یہ سورہ انعام میں ہم نے پڑھا تھا، اتخذ غیر اللہ ولیاً، اللہ کے سوا میں کسی کو ولی بنا لوں. فاطر السماوات والارض، جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے. وہو یطعم ولا یطعم، وہ سب کو کھلاتا ہے، اسے کھانے کی حاجت ہی نہیں، اسے چھوڑ کر کسی اور کو ولی بناؤں. انت ولی، تو ہی ولی ہے، فی الدنیا، دنیا میں بھی، والآخرہ، اور آخرت میں بھی. توفنی مسلمن، اب اس کا تقاضا کیا ہے ولایت کا؟ فرما بردار بننا، حکم بردار بننا، نافرمانی نہ کر. اسی کا دوسرا نام عبادت ہے. تو مجھے اپنا فرما برداری کی حالت میں موت دینا، اس کا تاکہ میں تقاضا نبھا رہا ہوں ولایت کا، اپنی فرما برداری میں موت دینا. وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، نیکوکاروں میں داخل فرمانا. ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، وہ قصہ پورا ہو گیا. اب ایک ثبوت بنایا جا رہا ہے اس پورے واقعے کو، کیونکہ سوال پوچھا تھا کیسے پہنچے، تو حضور کے پاس تو اس کی معلومات نہیں تھی کہ کیسے پہنچے. یہ ساری تفصیلات کہاں سے آئیں؟ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ، یہ غیب کی خبریں ہیں. نُوحِیہِ إِلَیْکَ، ہم وحی کر رہے ہیں آپ کی طرف. اس سے آپ کی رسالت کا ثبوت مل رہا ہے. وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ، آپ ان کے پاس تو نہیں تھے. إِذْ أَجْمَعُوا أَمْرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ، جب وہ اپنا کام ٹھہرا رہے تھے، اس پر اجماع کر رہے تھے اور وہ فریب کر رہے تھے. وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اے نبی اگر آپ چاہیں بھی، حرص بھی رکھیں، لوگوں کی اکثریت ایمان پھر بھی نہیں لائے گی. یہ ثابت ہو گیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا، یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. وَمَا تَسْأَلُهُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ، اے نبی آپ ان سے کوئی اجرت تو نہیں مانگ رہے. إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ نہیں ہے مگر سارے جہان والوں کے لیے ذکر ہے، یاد دہانی ہے، نصیحت ہے. وَقَأَيٍّ مِّنْ آیَةٍ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، اور کتنی نشانیاں ہیں آسمانوں اور زمین میں، کس قدر ہیں جن پر سے ان کا گزر ہوتا ہے. وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ، لیکن یہ ان پر توجہ ہی نہیں دیتے، اعراض کرتے ہیں. وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُم بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، اور ان کی اکثریت اللہ پر ایمان نہیں رکھتی مگر ساتھ شرک بھی کرتے ہیں. لوگوں کی اکثریت اللہ کو ماننے والوں ہیں، میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، جو اللہ کو مانتا ہے وہی شرک کرتا ہے. أَفَأَمِنُوا أَن تَأْتِيَهُمْ غَاشِيَةٌ مِّنْ عَذَابِ اللَّهِ، کیا یہ اس بات سے نچنت ہیں، بے فکر ہیں کہ ان کو اللہ کے عذاب کی کوئی آفت اپنے لپیٹ میں لے لے. أَوْ تَأْتِيَهُمُ السَّاعَةُ بَغْتَةً، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، انہیں پتہ بھی نہ ہو. قُلْ هَٰذِهِ سَبِيلِي، بتا دیجئے نبی یہ میرا رستہ ہے. ادعو الی اللہ، میں بلاتا ہوں اللہ کی طرف، پکارتا ہوں، دعوت دیتا ہوں اللہ کی طرف. علی بصیرۃ انا، اپنی سوجھ بوجھ سے. یہ تکے کی بات نہیں ہے، یہ میرے اپنے دل کی آواز ہے، میری سمجھ کا حاصل ہے. ومن اتبعنی، اور جو میرے پیروکار ہیں وہ بھی محض جو ہے وہ اندھے بہرے مقلد نہیں ہیں، بلکہ اس سوجھ بوجھ علم کی بنیاد پر میرے ساتھ ہیں، اپنی فہم کی بنیاد پر. وَسُبْحَانَ اللَّهِ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، اور اللہ پاک ہے اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں. وَمَا أَرْسَلْنَاكَ مِن قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِم مِّنْ أَهْلِ الْقُرَىٰ، اے نبی ہم نے آپ سے پہلے نہیں بھیجے مگر مرد ہی بھیجے ہیں رسول بنا کر، ان کی طرف ہم وحی کرتے تھے بستیوں والوں میں سے. افلم یسیروا فی الارض، کیا یہ لوگ مشرکین مکہ جو ہیں یہ زمین میں چلتے پھرتے نہیں؟ فینظروا کیف کان عاقبۃ الذین من قبلہم، کہ دیکھیں کیا انجام ہوا ان لوگوں کو جو ان سے پہلے گزرے ہیں، کس انجام سے دوچار ہوئے. سمود، عاد، اور خاص طور پر ان کے قریب جو بستیاں ہیں مدین کی اور قوم لوط کی. وَلَدَارُ الْآخِرَةِ خَيْرٌ لِلَّذِينَ اتَّقَوْا، اور جو آخرت کا گھر ہے وہ بہت بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی. افلا تعقلون، تو کیا تم سوچتے نہیں ہو؟ اگر ادھر نہیں آئے تو کیا انجام ہوگا؟ اب وہ جو بات آئی تھی نا یعقوب علیہ السلام کی، کن کن کیفیات سے گزر کے وہ مایوس نہیں ہوئے. اب اس ایک واقعے کو چونکہ سارے رسولوں کا ذکر آیا تو اس پر اطلاق کیا کہ سارے رسولوں کے ساتھ یہی ہوتا رہا. یہ صرف ایک یعقوب کی کہانی نہیں ہے کہ اس پر مایوسی کے حالات پیدا ہوئے، تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا. حتیٰ اذا استیأس الرسل، یہاں تک کہ جب رسول نا امید ہونے لگے، ہوئے نہیں، مطلب حالات ایسے بن گئے کہ گویا ان پر بھی نا امیدی کی کیفیات آتی تھیں، وسوسے کے درجے میں وہ انہیں دور کرتے تھے.
تو یہاں تک کہ رسول بھی نا امید ہونے لگے، وَظَنُّوا أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا، اور انہیں خیال آنے لگا کہ جو ان سے کامیابی کے اور جو غلبے کے وعدے کیے گئے تھے وہ سچ بھی تھے، یا ہمیں سمجھنے میں کوئی غلطی لگ گئی، کیونکہ بعض اوقات ہوتا ہے بات کوئی اور کہی گئی ہوتی ہے، آپ کو سمجھ اپنے مطلب کے مطابق آتی ہے، جیسی آپ کی امید ہوتی ہے آپ اسے وہ والی تعبیر دے دیتے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو، بات کوئی اور ہوئی ہو۔ اس درجے میں حالات کی سختی جب آ جاتی تھی، یہ وہی بات ہے جو سورہ بقرہ میں ہم پڑھائیں، حتیٰ یقول الرسول والذین آمنوا معہ متی نصر اللہ، کہاں ہے اللہ کی مدد؟ جب اتنی شدت آتی تھی، جاءہم نصرنا، ان کو ہماری مدد پہنچ جاتی تھی۔ یہ سارے واقعات سنا کے دو باتیں ثابت کی، ایک یہ ثابت کیا کہ قرآن اللہ کی طرف سے اترا ہے، اور دوسری بات یہ ثابت کی کامیابی اہل حق کی ہے، لیکن بہت مایوس کن حالات کے بعد۔ فَنُجِّيَ مَن نَّشَاءُ، تو ہم نے بچا لیا جس کو ہم نے چاہا، وَلَا يُرَدُّ بَأْسُنَا عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، اور ہمارا عذاب پھرتا نہیں ہے مجرموں کی قوم سے۔ یہ یقین رکھو، یہ یقین کس پر رکھو گے؟ اللہ پر رکھو گے۔ مجرموں سے اللہ کی عذاب ٹلا نہیں کرتا، وہ اس میں پھنس کے رہتے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ، اس سارے واقعات میں بہت سبق آموزی ہے لِأُولِي الْأَلْبَابِ، عقل والوں کے لیے۔ ما کان حدیثا یفترا، یہ قرآن مجید گڑی ہوئی بات نہیں ہے، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ یہ تصدیق کرتا ہوا آیا ہے اس کلام کے جو اس سے پہلے ہے، تورات و انجیل، وتفصیل کل شیء، اور ہر شے کا اس میں تفصیل ہے، واضح کیا گیا ہے، وہدی و رحمہ، اور ہدایت اور رحمت ہے لقوم یؤمنون، ان لوگوں کے لیے کہ جو ایمان لاتے ہیں۔